السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت یا عزت۔ ناول کی رائٹر ہیں راحت جبی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نور، اپنے کپڑے وغیرہ تیار کر لو، آج ہم کراچی جا رہے ہیں۔ وہ سب کام سمیٹ کر ٹوکرے میں سے پیلے پیلے رسدار سنگترے چھانٹ کر اور پرانا رسالہ ہاتھ میں لے کر دھوپ میں پڑی چارپائی پر بیٹھی ہی تھی۔ پہلا چلا سنگترا ہاتھ میں، کھٹی میٹھی پانگ منہ میں، اور نظریں کہانی کی ابتدائی سطروں پر پھسلی ہی تھی کہ اپنے ہاتھ پیر رگڑ کر دھوتے ہوئے امی نے بہت اچانک یہ جملہ کہا۔ وہ منہ میں گھلتی میٹھی سی کھٹاس بھی بھول گئی۔ کتنا شوق تھا اسے کراچی جانے کا۔ وہاں چھوٹی خالہ تھی، ماموں، ان دونوں کے بچے، اس کی ہم عمر کزنز، بہت بڑا گھر جس میں بہت سے گلاب اور املتاز کے پیڑ تھے۔ وہ آج تک کراچی نہیں گئی تھی، اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ امی کب؟ ابھی۔ انہوں نے چولہوں میں نیم گرم پانی لے کر پاؤں پر ڈالا۔ پانی کے ساتھ صابن کا جھاگ اترا اور ان کے سفید پھٹی ایڑیوں والے پاؤں نمایاں ہو گئے، جنہیں انہوں نے جامہ اٹھا کر رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ نرم دھوپ کی حدت، سنگتروں کا مزہ، کہانی کا تجسس، وہ سب بھول بھال گئی۔ ابھی، یعنی کہ ابھی؟ کھلا منہ، حیرت زدہ پھیلی آنکھیں۔ کراچی تک کا سفر اتنا کم تو نہ تھا کہ وہ یوں بنا تیاری کے ایک دم اٹھ کر چل دیں۔ کئی دن پہلے سے تیاری شروع ہوتی، یوں اچانک اس کے ذہن میں کچھ کھٹپٹ سی ہوئی۔ رات کو جب وہ ان کے ساتھ لیٹ کر سو رہی تھی تو نیم غنودگی میں اس نے کچھ سنا تو تھا۔ دادا کچھ کہہ رہے تھے۔ تم ٹھیک نہیں کر رہی، نور کے لیے یہی ٹھیک ہے، انہوں نے ہلکی آواز اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں یہاں اسے کچھ بھی نہیں دے پاؤں گی۔ اپنی ممتا کی تسکین کے لیے اس کے ساتھ ناانصافی، اس کے ذہن پر نیند نے لبکا مارا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آوازیں کانوں میں پڑی، وہی ذکر، چھوٹی خالہ، ابا، اس کی تعلیم۔ اپنے ذکر پر اس نے ہوشیار ہونا چاہا، مگر کچی عمر کی نیند بڑی پکی اور گوڑی ہوتی ہے۔ اپنے تمام کپڑے، جوتے اور استعمال کی دوسری چیزیں، شاید ہمیں وہاں بہت دن رہنا پڑے۔ خواہ مخواہ وہ سخت بدمزہ اور کوفت کا شکار ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی، مہاجروں کی طرح اٹھ کر چل دیں؟ نئے کپڑے پہنتے، میچنگ جوتے لیتی، سہیلیوں میں شو مارتی، چہرے پر بیسن کا رگڑا۔ رسالوں نے حسن نکھارنے کے 20 طریقے ازبر کروا دیے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ کبھی آزمائے نہ تھے۔ جو کچھ لینا ہو وہیں سے لے لینا، جو تیاری کرنی ہے شام تک کر لو، ہم 9 بجے کی ٹرین سے جا رہے ہیں۔ چلو جی، بات ختم، اپنی تیاری تو ہو رہی ہے نا؟ اس نے کبیدہ خاطر ہو کر انہیں دیکھا۔ پیر رگڑے جا چکے تھے، اب وہ پیالی میں کالی مہندی گھول رہی تھیں، جسے اپنے سر کے آدھے سے زیادہ سفید بالوں کو چھپانا مقصود تھا۔ اتنے جتن ابا کے لیے کیے ہوتے تو وہ یوں دوسری شادی نہ رچا بیٹھتے۔ اسے اپنی سوتیلی ماں یاد آئی۔ لمبا چریرا بدن، فٹنگ والی قمیصوں میں سو جلوے دکھاتا، لمبے سیاہ بالوں میں گھنگروں والے میچنگ پراندے، نازک کمر پر چھنچھناتے تو کئیوں کے قدم یوں ہی ٹھٹک جاتے۔ ملتانی کھسے، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیریں۔ مخاطب ایک لمحے کو بات ضرور بھولتا۔ صبح شام موسمی اور گاجر کا جوس پیتی، سو گلابی گالوں کو غازے اور گوشت سے پر سرخیاں چھلکاتے لبوں کو کبھی لپسٹک کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ شہر سے سینکڑوں روپے کے لوشن اور خوشبو والے شیمپو منگواتی، نوکرانی صبح اس کے ہاتھ پیروں کی مالش کرتی۔ 2 بیٹوں کی پیدائش نے بھی اس کا کچھ نہ بگاڑا تھا۔ وہی بدن کا لوچ، وہی نگاہوں کی وارفتگی اور لہجے کی مخموری اور شوخی۔ وہ آج بھی چاہتی تو بڈھے ہوتے ابا کو چھوڑ کر کسی بھی پانکے چبیلے کے ساتھ بھاگ سکتی تھی، اور یہ بھاگنے کا خیال نور کے ذہن میں ہمیشہ اس لیے آتا تھا کہ سنا تھا وہ ابا کے ساتھ بھی بھاگ کر ہی آئی تھی، اسی لیے دادا نے ابا کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا۔ مگر کیا فرق پڑا، وہ بھاگ کر آئی عورت سبز چوبارے والے گھر میں 2 نوکرانیوں کے جلوں میں مہارانی بنی بیٹھی تھی، اور یہ کبھی کبھی وہ ماں کو بہت غور سے دیکھتی۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت تھی، مگر اپنی خوبصورتی کو انہوں نے کبھی ہتھیار نہ بنایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آخر میں وہ بے حد مایوسی سے سوچتی، آخر ابا اس سرتاپا مہکی عورت کو چھوڑ کر کپڑے دھونے والے صابن سے سر دھوتی، بڑی سی چادر کی بکل میں لپٹی اور پھٹی ایڑیوں والی عورت کے پاس آ کر کرتے بھی کیا؟ نہ جانے کیوں اس معاملے میں اسے ہمیشہ اپنی ماں ہی قصوروار لگتی تھی۔ ابا اگر شوقین مزاج تھے تو وہ خود کو ان کے مطابق ڈھال لیتی، حالات و واقعات کے بارے میں کم علمی اس کے خیالات کو الٹے سیدھے رستوں پر بگائے رکھتی۔ کس سوچ میں ڈوبی ہو، اٹھ کر تیاری کرو۔ کیا خاک تیاری کروں، لے کے ایک دم حکم صادر کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تو غصے میں اوپر چڑھ آئی۔ ساری چھت سرما کی دھوپ میں نہائی تھی۔ چھوٹی چھوٹی 4 دیواری کے پار وہ سبز چوبارہ لچکتا تھا جس میں وہ بھاگی ہوئی عورت گھنگروں والے پراندے چھنکاتی اور موسمیوں کا جوس پیتی راج کر رہی تھی۔ عاصم اور محسن دیواروں سے لٹکے پتنگ پکڑنے میں مصروف تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلانے اور بلانے لگی۔ اپنی ماں کی تمام تر بے اتنائی کے باوجود وہ دونوں اکثر اس سے ملنے آ جاتے تھے،
مانور کا دل چاہا وہ انہیں اپنے جانے کے بارے میں بتائے، مگر وہ پتنگ میں اتنے مگن تھے کہ کوئی توجہ ہی نہ دی۔ وہ بددل سی ہو کر نیچے اتر آئی۔ امی آئینہ سامنے رکھے اپنے سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے جتن کر رہی تھیں۔ نور نے اندر جا کر سارے کپڑے الماری سے نکال کر پلنگ پر ڈھیر کر لیے۔ اس کے پاس بہت سے نئے جوڑے تھے، جرسیاں سب پرانی، جوتا ایک بھی ڈھنگ کا نہیں۔ امی وہاں کتنے دن رکیں گے؟ عائشہ اندر آئی تو کپڑوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے مانور نے پوچھا۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں شاید وہیں رکنا پڑے۔ کیوں؟ کیوں؟ میں چاہتی ہوں تم وہاں کالج میں ایڈمیشن لے لو، مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں یہاں قریب ہی شہر میں آنے جانے کا مسئلہ۔ کیسا مسئلہ؟ عاصم اور محسن روز ہی تو اسکول جاتے ہیں ابا کی گاڑی میں۔ میں نے کہا نا تمہیں وہیں ایڈمیشن لینا ہے۔ تمہارا باپ تمہیں روز پک اینڈ ڈراپ کرنے سے انکاری ہے۔ ان کے نزدیک لڑکیوں کے لیے اتنی خواری اٹھانا بے وقوفی ہے۔ عائشہ کا لہجہ ہلکی سی تلخی لیے ہوئے تھا۔ مانور کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت سے ابھری، دوسرے پل وہ سر جھٹک کر لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، پھر میں داخلہ ہی نہیں لیتی۔ اب اتنا بھی شوق نہیں ہے مجھے کہ پڑھائی کے لیے کراچی جا بیٹھوں، وہ بھی دوسرے کے گھر میں۔ دوسرے کے نہیں ہیں، تمہارے ماموں کا گھر ہے، چاہو تو خالہ کے گھر رہ لینا۔ ماموں کا ہے، خالہ کا ہے، میرا گھر تو نہیں ہے۔ اس نے ترت جواب دیا، بس ابا مانے تو یہیں ایڈمیشن لے لوں گی، ورنہ مجھے پڑھائی کا اتنا بھی شوق نہیں ہے۔ شوق تو اسے بہت تھا، میٹرک کے سال ہونے کو آیا تب سے جان کھا رکھی تھی نزدیکی شہر میں کالج میں ایڈمیشن دلا دیں، اب بس کراچی جا کر رہنے سے ڈر گئی تھی۔ باپ آگے پڑھانے کو تیار نہ تھا، لیکن اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھیں، حتیٰ کہ اسے خود سے دور کراچی بھجوانے کو بھی تیار ہو گئی تھیں۔ مجھے شوق ہے کہ تم، تو پھر آپ خود ہی ایڈمیشن لے لیں، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ عائشہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئیں، جی تو چاہا کہ کس کے کئی تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیں۔ کمینی ہٹ درمی میں باپ پر پڑی ہے، یہ نہیں جانتی کہ یہ ہٹ درمیاں آگے کام نہیں آتی، میری طرح جاہل رہ کر ٹھوکریں کھائے گی، تب عقل آئے گی، اور تب فائدہ اس نگوڑی عقل کا۔ غصے میں کھلتے کھلتے وہ دکھ کے ساگر میں ڈوب گئیں تو وہیں کپڑوں کے ڈھیر کے پاس ہی لیٹ گئیں۔ سر پر لگی کالی مہندی جسے انہوں نے پرانے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا اب سوکھنے کے قریب تھی۔ انہیں بھولا نہیں تھا وہ دن جب رواج کے مطابق 7ویں مہینے ماں جی انہیں لینے آئی تھیں تو اشفاق نے 500 کا مڑا توڑا نوٹ ان کی ہتھیلی پر خرچے کے نام پر رکھا۔ وہ بس دیکھتی رہ گئیں۔ ان کی ساس نہ تھیں جو 100 شگن کر کے پلو میں دعائیں باندھ کر رخصت کرتی۔ یہ نہیں تھا کہ اشفاق کے پاس تھا نہیں، بس ان پہ خرچ کرتے ہوئے جانے ہاتھ تنگ کیوں پڑ جاتا۔ سسر نے چپکے سے پوچھا، اشفاق نے کچھ خرچہ ورچہ دیا ہے؟ انہوں نے آہستگی سے مٹھی بند کر کے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ بیٹے کے سامنے مجبور و بے بس شخص سے وہ کیا کہتی؟ گھر آئیں تو علینا نے شور مچا دیا، میں بھی امی کے یہاں رہوں گی۔ ہاں ہاں، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ ان کے میاں عمران نے اس لطیفے کو خاصا انجوائے کیا تھا۔ یہ آمنے سامنے تو گھر تھا اور دن کا بیشتر حصہ وہ ماں کے گھر ہی تو گزارتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں بھی رواج کے مطابق امی کے گھر جاؤں گی۔ وہ اینڈ گئی۔ ناز اٹھانے والا شوہر تھا، واری صدقے جاتی ساس، نندیں، پھر پہلے بیٹے کی پہلی پہلی خوشی۔ ساس نے ہنس کر اس کی خواہش کا بھرم رکھ لیا، دیکھو کچھ میرا بھی تو سوچو، یہ رخ روشن نظر نہ آیا تو صبح کیسے ہوگی؟ اتنے مہینے تمہارے بغیر جانا کیسے گزریں گے؟ عمران دانستہ ایسی سرگوشیوں سے اسے چڑھاتا رہا تھا، جانتا تھا تب بھی آدھا دن تو وہ یہیں گزارے گی، بس شوق اٹھا تھا۔ دسمبر کی گلابی شام میں گھر والے باقاعدہ لینے گئے۔ سیالکوٹ والی نند نے پھولوں گجروں سے سجایا، ساس نے ڈھیر سارے میوے پھل مٹھائی کی ٹوکریوں اور دیسی گھی ساتھ کیا۔ اکلوتے دیور نے چھوٹی نند کے ساتھ مل کر باقاعدہ رخصتی کے گیت گائے، اللہ میری بہو کو ساتھ خیریت سے فارغ کرے، بیٹی ہو یا بیٹا اس کی گود ہری رہے۔ ساس نے ڈھیروں دعائیں دیں، یوں وہ ہنستے کھیلتے سڑک پار کر کے میکے آ گئی، اور اس پوری شام عائشہ کے ذہن میں پرس کے کونے میں پڑا مڑا توڑا 500 کا نوٹ چپتا رہا تھا۔ وہ کس قدر تہی دامہ تھی، یہ احساس انہیں بارہا ہوا۔ علینا جاب کرتی تھی، آفس سے میٹرنیٹی لیو لے لی، اب سارا دن دھوپ میں بیٹھی انار کا جوس پیتی رہتی۔ اشر یونیورسٹی سے آتے جاتے جھانک جاتا، برجائی کیا حال ہے؟ اس کے منتخب کردہ ناموں کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ بھتیجا ہوا تو نام میں رکھوں گا، بھتیجی ہوئی تو خواتین کا کوئی بھی ماہنامہ اٹھا لینا، ایک سے ایک اچھوتے نام۔ ندا سے اس کی ہمیشہ لڑائی رہتی، جو کوئی بھی اچھی چیز بناتی بھابھی کے لیے لانا نہ بھولتی۔ ساس دیسی گھی میں بادام جلا کر لاتی، سر میں مالش کراؤ، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ علینا کو ابکائی آ جاتی، مگر وہ کہاں سنتی تھی۔ عائشہ کے اندر ہوک سی اٹھتی، دانستہ خود کو ادھر ادھر گھر کے کاموں میں الجھائی رکھتی۔ محبتوں کے اظہار نے علینا کی شخصیت کو کیسا نکھار بخشا تھا، ہمہ وقت کھلی کھلی، فریش اور پر اعتماد۔ عمران چڑ جاتا، ڈول بنتی جا رہی ہوں، کہیں پھٹ نہ جانا، تھوڑا ہلا جلا کرو۔ عائشہ آپی کو دیکھو، اب بھی کتنی ایکٹیو ہیں۔ دونوں میں ہلکی پھلکی جھڑپ ہوتی، پھر دونوں لانگ ڈرائیو یا واک کے لیے نکل جاتے۔ اماں بھی دل محسوس کر رہ جاتی،
دونوں بیٹیوں کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، مگر نصیب۔ شادی کے اولین دنوں کی خوشی ایک دن بھی عائشہ کے وجود پر نہ کھلی۔ بیاہتا عورت کے وجود میں جو اعتماد نظر آتا ہے وہ عائشہ میں کبھی نظر نہ آیا۔ مستقبل کے اندیشے، بے اعتمادی ہمیشہ ان کی آنکھوں سے مترشح رہتی۔ وہ لاکھ پردے ڈالتی، مگر خوشی تو وہ پھول ہے جو من میں کھلے تو خوشبو چار اطراف پھیلتی ہے، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر ہنسی لاتی ہے۔ ہائے اشفاق میاں، تمہیں بددعا بھی نہ دے سکوں، میری بیٹی میں کس چیز کی کمی تھی؟ بھنورا صرف لوگ ایک جگہ نہیں رک سکتے اماں بھی۔ بس ایک بار عائشہ نے اتنا ہی کہا تھا۔ علینا عمران رات گئے لوٹتے تو وہ اپنی فرسٹریشن انہی پر نکال بیٹھتی۔ اس حالت میں یہ چونچلے بی بی سمجھائے دیتی ہوں یہ چلن ٹھیک نہیں۔ اماں بھی جانے دیں، اللہ اس کے ناز اٹھانے والوں کو سلامت رکھے۔ کہاں ملتے ہیں محبتوں میں گرمجوش اور قدر کرنے والے لوگ؟ عائشہ رسانیت سے کہتی۔ آپ سنائیں، آپ کے صاحب کا کوئی فون وغیرہ آیا؟ علینا اپنی طرف سے توجہ ہٹاتی تو وہ گھبرا کر اس کی کلائی تھام لیتی۔ ارے یہ گجرا تم نے کہاں سے خریدا؟ تمہارے لیے بھی تو لائی تھی، تم پہنتی ہی نہیں، حالانکہ تمہیں کتنا شوق تھا، پھولوں کے گہنے، کانچ کی چوڑیاں۔ کتر کتر زبان چلتی ہے تمہاری۔ اماں بھی ٹوک دیتی۔ یوں ہی دن کھسکتے چلے گئے۔ عائشہ کے سسر ایک دن ملنے آئے تھے، اس کے ہاتھ پر 3000 رکھ گئے۔ اس سے زیادہ میری اوقات نہیں اور اس خبیث سے کوئی توقع نہیں، تم نے بھی مجھے نہ بتایا۔ بات پیسے کی کہاں ہوتی ہے ابا جی، بات تو وہ کچھ اور دکھی ہوئیں۔ جانتا ہوں تمہارے والدین تمہارا خرچ اٹھا سکتے ہیں، پر کچھ فرض ہمارا بھی تو ہے۔ وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ اشفاق نے پیسے بھجوائے ہیں، وہ اپنا بھرم رکھتی رہیں۔ ارے سنبھال کر رکھے اپنے پیسے، کمی نہیں ہمارے پاس پیسے کی، کبھی کبھار فون کر لیا کرے تو ہمارے جلتے سینوں میں بھی ٹھنڈک پہنچے۔ اماں بھی تو تڑک ہی گئیں۔ اوائل بہار کی خوشبوؤں سے بوجھل صبح میں علینا نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا۔ پڑھے لکھے روشن خیال لوگ تھے، اللہ کی رحمت کو شکر کے ساتھ دامن میں سمیٹ لیا۔ ساس سسر کے لبوں پر حسرت دبے دبے لفظوں میں آئی۔ جڑواں ہی دینے تھے تو اللہ ایک بیٹا ہی دے دیتا، تو بھی کس نے نوٹس نہ لیا، اللہ پھر دے گا کہہ کر بات ٹال دی۔ دونوں گھروں میں ننھی پریوں کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ دبے دبے لفظ بالکل ہی دب گئے۔ سیالکوٹ والی نند نے ڈیروں تحائف بھیجے، چھوٹی نند اور دیور نے کھلونوں سے بچیوں کے کارڈ بھر دیے، آفس کولیگز نے الگ کمرے کو پھولوں سے بھر دیا۔ بہت لڑائی جھگڑوں کے بعد ان کے نام رضا اور فضا تجویز ہوئے۔ عمران آفس کے بعد سیدھا بچیوں کے پاس بھاگا آتا۔ کچھ دنوں کے بعد عائشہ کے ہاں مانور کی پیدائش ہوئی۔ ننیال والوں نے پذیرائی کی تو اس کی بھی اسی طرح کی، مگر ددیال کی طرف سے عجب سرد میری دیکھنے میں آئی۔ عائشہ کے سسر البتہ ضرور آئے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، کھلونے اور کپڑے بھی لائے تھے، مگر باپ بیٹی کو دیکھنے بھی نہ آیا۔ وہ ذرا مصروف تھا، پوچھنے پر انہوں نے نظریں چرا لیں، اور اشفاق ایسا مصروف ہوا کہ سال بھر فرصت نہ مل سکی، بس اڑی اڑی خبریں آتی رہیں۔ کوئی بتاتا وہ دوسری شادی کر رہا ہے، کوئی کہتا وہ کہتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، کبھی اطلاع آتی وہ کسی ملتانن کے چکر میں ہے۔ عائشہ متوش سی مانور کو دیکھتی، علینا اس سے الجھتی۔ کہا تھا نا مت تعلیم ادھوری چھوڑو، آج کسی قابل ہوتی تو یوں اپنے مستقبل سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ تم کہہ سکتی ہو تمہارے ارد گرد، کیا میرے ارد گرد؟ وہ چیختی۔ میرے ارد گرد کوئی نہ بھی ہو تب بھی اس قابل ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے خود کچھ کر سکوں۔ ہاں تم ہو، وہ آرام سے تسلیم کرتی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ادھوری تعلیم، ادھوری شخصیت، ادھورے خواب، ادھوری خواہشیں۔ ہاں ہم ادھورے لوگ۔ بس بہت ہو گیا، میری بیٹی کی زندگی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہہ دیں آ کر فیصلہ کر دے۔ 1.5 سال کے بعد اماں جی نے حتمی انداز میں اس کے سسر سے کہا تھا، پھر شاید انہی کے شرم دلانے اور خاندان برادری سے مجبور ہو کر وہ اسے لے آئے تھے۔ اب بھی سوچ لو، یہ شخص تمہیں ساری زندگی خوار کرے گا، علینا نے کہا تھا، مگر اس نے سوچا بیٹی ماموں کے در پر پڑی رہنے کے بجائے باپ کے سائے میں پروان چڑھے تو اچھا ہے۔ نور کو باپ کا سایہ تو ملا، مگر شفقت و پیار سے آ رہی، پھر وہ سایہ بھی سمٹ کر سبز چوبارے تک محدود ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا، بس آئی اور چھا گئی۔ تقدیر اس پر اور مہربان ہوئی کہ گود میں 2 بیٹے ڈال گئی، پاؤں مضبوط ہوئے تو راج کرنے لگی۔ مانور دادا کی آنکھ کا تارا تھی، انہی کی شفقتوں میں پروان چڑھی۔ عائشہ اسے کبھی اپنے ساتھ کراچی لے کر نہ گئیں، وہ نہیں چاہتی تھی فضا اور رضا کو دیکھ کر مانور کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ وہ بالکل علینا کا پرتو تھیں، شوخ اور پر اعتماد۔ ان کے بعد علینا کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ علینا نے ہی زیادہ زور دیا تھا، اسے تم اپنا جیسا بزدل بنا لو گی، کیا مستقبل ہے اس کا؟ باپ جسے باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کسی اپنے جیسے کے ساتھ بیاہ دے گا، میٹرک کروا کے گھر میں بٹھا رکھا ہے، کیا یہی ہے اس کی زندگی کی معراج؟ میرے پاس بھجوا دو، بہنوں کے ساتھ کالج جائے گی، دنیا کو برتنے کا سلیقہ سکھا دوں گی۔ تمہیں تو ساری زندگی نہ آیا، سارا قصور میرا ہے، تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم کبھی اپنے لیے لڑی ہی نہیں، ہر مقام پر چپ چاپ ہارتی چلی گئی۔ کوشش تو کرتی، یہ تسلی تو رہتی کہ ہم نے تو ہاتھ پیر مارے مگر نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ تم کیا تھی عائشہ اور کیا بن گئی؟ اس شخص کے لیے جو کبھی تمہارا ہوا ہی نہیں، یا پھر اپنی بیٹی کے لیے تو بتاؤ کیا ملا اس سے؟ محبت، توجہ، شفقت، کچھ بھی نہیں۔ کم از کم اسے ایک اچھا مستقبل تو دے دو۔
بس اس لیے خود سمجھا بجھا کر وہ مانور کو کراچی بھجوانے پر راضی ہوئی تھیں، مگر مانور وہ انہی کی طرح بزدل تھی، آگے بڑھنے کی کوئی لگن کوئی جذبہ نہ تھا۔ باپ کی بے اعتنائی کے باوجود اس چھوٹے سے قصبے کے چھوٹے سے گھر میں خوش تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے سسر انہیں یوں لیٹا دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں امرودوں کا لفافہ تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ جانے کے لیے نہیں مانتی۔ اچھا، انہوں نے اپنی بے ساختہ خوشی کو چھپانے کی صحیح کی، پوتی کو کہاں نظروں سے دور کر سکتے تھے، پھر اب انہوں نے ادھر ادھر مانور کو تلاشا۔ سمجھاؤں گی، پاگل ہو رہی ہے، میں نے بھی جلدی کی، آہستہ آہستہ اس کا ذہن تیار کرتی۔ اچھا وہ ہے کہاں؟ امرود لایا تھا اس کے لیے، اوپر ہی ہوگی۔ وہ باہر نکلے تو مانور ان کی آواز سن کر نیچے اتر آئی۔ دادا، میں کراچی نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ ہاں جیسے تمہاری مرضی، لو تم امرود کھاؤ، بس اتنے سے، تازہ روز توڑ لاتا ہوں، باسی کھانے میں کیا مزہ۔ شام تک عائشہ نے ہر جتن کر دیکھا، پیار غصہ دلائل، کچھ کام نہ آیا۔ ایسے مواقع بار بار ہاتھ نہیں آتے، ابھی وقت تمہارا ہے۔ مانور کی سمجھ میں یہ بات نہ آنا تھی نہ آئی۔ اتنے سارے لوگوں میں اکیلی، تو پھر میں ہاسٹل میں داخل کروا دوں گی، عائشہ نے آخری دھمکی دی۔ رد عمل کے طور پر وہ چوبارے والے گھر میں پہنچ گئی۔ کئی مہینوں بعد ابا کے کہنے پر چکر لگایا کرتی تھی، دل تو بہت چاہتا تھا، بس ماں سے ڈرتی تھی۔ ایک تو چوبارے والی کا سلوک بھی نور کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کے خوب آؤ بھگت کرتی، دوسرے اس میں نور کو عجیب سی کشش اور حسن محسوس ہوتا، وہ ہر وہ کام کرتی تھی جو من چاہتا، خواہ ابا اس پر کتنے ہی خفا کیوں نہ ہوں۔ اس کے لبوں سے ہنسی جدا نہ ہوتی، اس کی بے باکی اور جرأت بھی نور کو بہت بھاتی۔ کیا اچھا ہے کیا برا، وہ کبھی ان چکروں میں نہ پڑتی، اس کے نزدیک ہر وہ کام اچھا ہے جسے دل چاہے۔ ابا کے ساتھ اس کی لگاوٹیں، محبت کا کھلا اظہار نور کے من میں گدگدی سی کرتا، حتیٰ کہ اب ایک بار ناراض میاں کو منانے کے چکر میں اس نے گنگناتے ہوئے سب کے سامنے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ جہاں نوکرانیاں دوپٹوں میں منہ چھپانا بھول گئیں، وہیں مانور پسینہ پسینہ ہو کر اندر جا گھسی تھی، اور ابا تو اتنے شرمندہ ہوئے کہ گھر سے ہی نکل گئے۔ دنوں وہ سین یاد کر کے ہائے ہائے کہتے ہوئے نور دوپٹے کا کونا دانتوں میں دباتی رہی۔ عائشہ سے ذکر نہیں کیا، مگر نوکرانیاں آج بھی چٹخارے لے لے کر اس دن کا تذکرہ ہر کسی سے کرتی رہتیں، اسی لیے عائشہ اسے کبھی ادھر نہ جانے دیتی۔ لاشعوری طور پر مانور سمجھتی تھی کہ اگر عائشہ میں یہ ہلکی سی شوخی اور اظہار کی قوت ہوتی تو ابا کبھی نیلم سے شادی نہ کرتے۔ دھوپ زگن لگا کر چوبارے کی دیواروں پر جا چڑھی تھی، چارپائی پر نیلم نیلی کڑائی والی گرم شال اوڑھے تکیے سے ٹیک لگائے کسی رسالے کے مطالعے میں گم تھی۔ اس کے پراندے کے گھنگرو چادر سے باہر تھے، جنہیں اس کی انگلیاں ہولے ہولے چھنچھناتی تھیں۔ اس کے بال بالکل سیدھے تھے، مگر وہ ہمیشہ ایک دو لٹوں کو گھنگرو ڈال کر چہرے کے اطراف میں بکھیرے رکھتی۔ پاس ہی نجو سل بیٹا لیے بیٹھی تھی، اس کے قریب زمینوں پر کینوں کے خشک چھلکے بکھرے تھے، شاید وہ انہیں ہی کوٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ نجو اس کی مستقل نوکرانی تھی، 24 گھنٹے اسی کے پاس رہتی۔ نیلم نے کہہ رکھا تھا جب نجو کی شادی ہوگی تو پورا جہیز وہ خود بنوا کر دے گی، سو اس کے والدین نے خوشی خوشی اسے نیلم کے حوالے کر رکھا تھا۔ وہ اس کی رازداں سہیلی نما نوکرانی تھی۔ بسم اللہ، آج تو مانور نے ہمارے غریب خانے میں قدم رکھا ہے۔ اس کے والہانہ انداز پر مانور شرمندہ سی ہو گئی۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ عاصم اور محسن تو ہر روز ہی تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ نیلم نے رسالہ ایک طرف رکھا، وہ چارپائی پر ٹک گئی۔ نجو، تمہیں نظر نہیں آتا میری بیٹی آئی ہے، بھاگ کر تکیہ لا کر دو، بلکہ تم یہ لو اور ٹھیک طرح سے بیٹھو۔ اس نے اپنے عقب سے تکیہ نکال کر نور کو دے دیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ انکار کرنے لگی، تبھی نجو دوسرا تکیہ لے آئی۔ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو نجو؟ اوپر سے دیسی انڈے اٹھا لاؤ، میں مانور کے لیے انڈوں کا حلوہ بناؤں گی، لیکن اس سے پہلے دودھ پتی کا پیالہ بنا لاؤ۔ یہی تو عادت تھی جو ہر کسی کو اس کا گرویدہ بنا دیتی، سامنے والا نہیں کرتا رہ جاتا، وہ آؤ بھگت کی حد کر دیتی۔ اس معاملے میں اس کا دل ضرورت سے زیادہ کھلا تھا، کبھی اس فکر میں مبتلا نہ ہوتی کہ شوہر کہاں سے کما کر لاتا ہے، بس بے دریغ اور ہر کسی پر لٹانا اس کی عادت تھی۔ تعریف سن کر خوش بھی بہت ہوتی تھی۔ نجو جیسے لوگ نیلم کی اس عادت سے خاصا فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ یہ کیا بنوا رہی ہیں؟ مانور نے خشک چھلکے دیکھ کر پوچھا۔ اپٹن بنوا رہی ہوں، پھر اس کا گال چھو کر کہنے لگی، تمہاری جلد بھی بہت اچھی ہے، مگر تم حفاظت نہیں کرتی ہو، خشک سی ہو رہی ہے۔ اپٹن بناؤں گی تو تمہیں بھی دوں گی، دودھ میں بھگو کر لگانا۔ مانور نے دیکھا نیلم کی جلد انتہائی ملائم اور بے حد چمکتی ہوئی تھی۔ مانور نے کچھ اور غور سے دیکھا، وہ بہت خوبصورت نہ تھی، مگر خود کو سنوارنا آتا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ ڈیکو پینٹ والے بیڈ پر بیٹھ کر انڈوں کا حلوہ کھاتے، دودھ پتی پیتے، چلغوزے چباتے اور CD پلیئر پر نئے فلمی گانے دیکھتے ہوئے وہ گھر واپس جانا ہی بھول گئی تھی۔ نجو ان کے برابر لحاف میں گھسی بیٹھی تھی کہ نیلم نوکرانی مالک میں زیادہ فرق روا نہ رکھتی۔ نور، تمہیں ڈانس آتا ہے؟ نجو نے پوچھا تو نور جھیم سی گئی۔ اسکرین پر نرگس اپنے ہوش ربا انداز میں جلوہ گر تھی۔ نہیں تو باجی نیلم کو آتا ہے، نرگس سے بھی زیادہ اچھا ہے باجی، نور کو بھی دکھاؤ نا، نجو نے لاڈ سے فرمائش کی۔ اشفاق آنے والے ہیں، نیلم ناز سے ہنسی۔
ان کو نجو نیلم کے کان میں گھسی۔ نیلم کھل کر ہنسی۔ ہٹ بدتمیز! مانور کو برا لگا، بھلا ملازمہ کی اتنی جرأت! یقیناً کوئی بیہودہ مذاق کیا ہوگا۔ یہ مذاق سننے کے لیے وہ امتن گوش ہوئی تھی، مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ عاصم محسن کہاں گئے ہیں؟ دونوں کی سرگوشیاں ٹھوکوں سے بے چین ہو کر مانور نے سوال کیا۔ کچھ اسکرین پر نمودار ہوتی محترمہ کے لباس نے اسے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ ٹیوشن پڑھانے گئے ہیں۔ یہ محفل دیر تک جمتی، مگر ابا آ گئے۔ مانور کو دیکھ کر سرسری انداز میں کہا، اچھا نور آئی ہے؟ سرکار بیٹی آئی ہے، سر پر ہاتھ ہی رکھ دیں۔ نیلم کے کہنے پر انہوں نے سرسری انداز میں ہاتھ بھی رکھ دیا۔ نیلم ایک ادا سے اٹھی اور ان کے پیچھے چلی گئی۔ مانور نے بھی واپسی کا قصد کیا۔ کتنی بار کہا ہے مت جایا کرو اس کے گھر، دادا نے دیکھتے ہی ڈانٹا۔ نور چپ رہی۔ عائشہ نے اس سے بات نہیں کی، وہ خود بھی ان سے ناراض تھی۔ گھر کا ماحول خاصا عجیب سا ہو گیا تھا۔ عائشہ بضد تھی تو وہ ڈھیٹ۔ عائشہ کا ہر حربہ ناکام رہا تھا، ہر دلیل بیکار گئی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، نہیں جانا۔ دادا دونوں کے بیچ سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ کبھی بہو کی سنتے تو وہ ٹھیک لگتی، پوتی کی سنتے تو ساری ہمدردی اس کی طرف منتقل ہو جاتی۔ کبھی بیٹے پر غصہ آ جاتا۔ جہاں گاڑی بیٹوں کو قریبی شہر کے بہترین اسکول میں چھوڑنے جاتی تھی، وہیں بیٹی کو بھی کالج چھوڑ دیتی، مگر اسے بیٹی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صاف کہہ دیا، لڑکیوں کی ذمہ داری بڑا نازک کام ہے، کوئی رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں، خرچہ دے دوں گا۔ دادا کو تو تاؤ ہی آ گیا، خوب کھری کھری سنائی۔ مانور کی بچپن کی سہیلی رابعہ تھی، سن کر خاصی خفا ہوئی۔ تم تو بالکل پاگل ہو، چلی جاتی، سمندر دیکھتی، خوب سیریں کرتی، پڑھائی بھی ہوتی رہتی، اتنے تو امیر ہیں تمہارے ننیال والے، ہو سکتا ہے کوئی تمہیں پسند ہی کر لیتا تو عیش ہو جاتے تمہارے۔ ددیال میں تو کوئی ڈھنگ کا گھر ہی نہیں، تم اپنے منصوبے اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ چڑ گئی تھی، گھر میں کرنے کو کچھ ملتا ہی نہ تھا، وہ بولائی بولائی سی پھرتی۔ اور نیلم کے گھر میں کتنا کچھ ہے، انسان ایک لمحے کو بھی بور نہ ہو۔ اس کے ذہن میں کئی بار یہ بات آئی تھی۔ سردیوں میں دوپہر کہاں ہوتی ہے، صبح شام کے درمیان ایک لمحے کی طرح ٹھہرتی اور گزر جاتی ہے۔ اسی دوپہر میں امرود کھاتے ہوئے منڈیر سے پرے سبز چوبارے پر کھیلتی دھوپ اور چوبارہ کے عقب میں پھیلے امرود کے باغ کے درختوں میں چھائی دھند دیکھ رہی تھی، جب سڑک کے آخری کنارے سے وہ سیاہ گاڑی نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سبز چوبارے کے عین سامنے آ رکی۔ مانور امرود کھانا بھول گئی۔ اس کے ہوش میں آج تک نیلم سے ملنے، اور وہ بھی اتنی بڑی گاڑی میں، کبھی کوئی نہ آیا تھا۔ اس نے قدرے تحیر سے دھوپ میں لشکتی گاڑی اور اس میں سے اترتے شخص کو دیکھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، دراز قد، گوری رنگت، سر کے بال گاڑی کی رنگت سے میچ کرتے تھے۔ اس نے بیل دی تھی۔ دروازہ کھلا، نہ جانے دروازے پر کون تھا۔ مانور منڈیر سے کچھ اور آگے کو جھکائی، پھر وہ شخص اندر چلا گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ سیاہ گاڑی پر نظریں جما کر مانور نے سوچا۔ وہ سبز چوبارے پر کھیلتی دھوپ اور امرودوں کے باغ میں چھپی دھند بھول چکی تھی۔ امرود بھی عجیب بدمزہ سا لگنے لگے تھے۔ باہر گلی میں اچھال دیا، تجسس کے مارے دل میں خدبد سی ہو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور نجو باہر آئی۔ اس کا رخ مخالف سمت میں تھا، ورنہ وہ ضروری آواز دے کر پوچھ لیتی۔ گلی کے بچے اجنبی گاڑی کو دیکھ کر ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ نجو واپس آئی تو لدی پھندی تھی، گویا مہمان کوئی خاص الخاص شخصیت تھا، ورنہ نیلم کے گھر تو ہمہ وقت مہمانداری کے سب لوازمات موجود ہوتے تھے۔ نور، مانور! نیچے سے دادا اسے پکار رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی آئی۔ دادا اسے دیکھتے ہی سختی سے ڈانٹنے لگے۔ صبح سے اوپر بیٹھی ہو، اتنا نہیں کہ ماں کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ ہی بٹا دو۔ عائشہ اس سے کوئی کام نہیں کہتی تھی، وہ خود سے کر دیتی تو ٹھیک، ورنہ خود ہی لگی رہتی۔ سین میں سرخ مرچیں سوکھنے کے لیے ڈالی تھی، عائشہ بیٹھی ان کی ڈنڈیاں اتار رہی تھی۔ جلد یہ کام سمیٹو تو میں مرچیں پسوانے کے لیے لے جاؤں۔ وہ منہ بناتی ہے ناپسندیدہ کام کرنے بیٹھ گئی۔ بازار سے اچھی بھلی پسی پسائی مرچیں مل تو جاتی ہیں۔ ہاں، بھوسا ملی، دادا نے کہا، سب لوگ وہی استعمال کرتے ہیں، تم نے کرنا ہے تو کرو ورنہ اٹھ جاؤ۔ عائشہ نے جھڑا کر دیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے کام نپٹایا۔ ذہن میں کالی گاڑی لشکے مار رہی تھی۔ امی، آپ بھی ابو سے کہہ کر کوئی ملازمہ ہی رکھ لیں۔ اسے خیال آیا، نیلم تو ایسے سارے کام نجو سے کرواتی تھی، تم کہہ دیکھو۔ وہ تنزن گویا ہوئی۔ ہاں، یہ تو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ دادا کو غصہ آیا تو اسے ہی ڈانٹنے لگے۔ بھلا میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ خفا ہو کر اوپر جانے کا موقع مل گیا۔ گاڑی کی موجودگی مہمان کی موجودگی کا ثبوت تھا۔ بہت بگڑتی جا رہی ہے، ٹھیک کر دوں گا، خاک ٹھیک کریں گے، سب آپ کے لاڈ کا نتیجہ ہے۔ نیچے سسر بہو میں تکرار ہو رہی تھی۔ گرما گرم خستہ پراٹھے آملیٹ اور چائے کے ساتھ منہ میں مکھن کی طرح گھلتا جا رہا تھا۔ کچن میں آگ کی حدت اور گرمی تھی جس نے سردی کے احساس کو قدرے کم کر دیا۔ دادا چائے کے ساتھ پاپے کھا رہے تھے، اوپر سے کپڑے اتار لیے تھے۔ اوہ، اس نے تیزی سے ہاتھ کھینچا، ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں ابھی لاتی ہوں، ناشتہ تو ختم کر لو۔ عقب سے دادا نے پکارا، مگر وہ کئی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی تھی۔ سورج کی کرنیں دھند کے پردے میں قید تھی۔ گاڑی کور میں لپٹی کھڑی تھی۔
آپ خالی ہاتھ کیوں آ رہی ہو؟ کپڑے گیلے ہیں، ساری رات قہر میں پڑے پڑے سوکھنے سے تو رہے، مجال ہے کوئی کام تم ڈھنگ سے کر لو۔ عائشہ برتن سمیٹتی بڑبڑاتی باہر چلی گئی۔ امی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ ناراض ہے تم، تھوڑا پیار سے مناؤ۔ کراچی چلی جاؤں یہی چاہتی ہیں وہ، تیرا ہی بھلا چاہتی ہے وہ۔ مانور کے سامنے اس کی ماں کو غلط نہ کہہ سکے۔ مانور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ دادا آپ کو پتہ ہے ادھر ابا کے گھر رات کو کوئی مہمان آیا ہے، تو تمہیں کیا؟ ابا کی ہر بات پر انہیں غصہ ہی آتا تھا۔ ہاں مجھے کیا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی۔ شام کو رابعہ نے بھی اس سے آ کر یہی سوال کیا تھا۔ مجھے کیا پتہ؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تمہارا رشتہ دار ہے یا نیلم کا؟ کون جانے، ہمارا ہوتا تو یہاں آتا، ہو سکتا ہے ابا کو کوئی جاننے والا ہو۔ نیلم سے ملنے تو آج تک کوئی نہ آیا۔ نیلم کے گھر چلیں؟ کیوں؟ دل تو چاہتا تھا مگر بظاہر آنا کانی کرنے لگی۔ وہ تمہارے ابا کا گھر ہے، ڈرتی کیوں ہو؟ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ تجسس کی ماری دونوں وہاں پہنچی تو نجو بہت سی گاجریں دھو دھو کر ٹوکرے میں رکھ رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو؟ باجی گاجریلا بنوانے لگی ہیں، دودھ کی یہ دو بڑی بڑی بالٹیاں بھری رکھی ہیں، میوے الگ، کہتی ہیں بدر کو بہت پسند ہے۔ پسند بدر کو ہیں اور گاجریں کش کر کر کے بازو میرے رہ جانے ہیں۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ آج اسے خاصا کام کرنا پڑا ہے۔ بدر کون؟ رابعہ نے جلدی سے پوچھا۔ نیلم باجی کا ماموں ذات ہے، نہ جانے کہاں سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا۔ سنا ہے؟ ان کا انداز رازدارانہ ہو گیا۔ کسی زمانے میں باجی نیلم پر مرتا تھا۔ ہیں؟ دونوں کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خود باجی نیلم نے بتایا ہے، وہ چٹخالا لے کر بولی۔ ارے تم لوگ باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ نیلم کمرے سے نکلی تو انہیں اندر بلانے لگی۔ دونوں جھجکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہاں عاصم اور محسن بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، مہمان موجود نہ تھا۔ آہا باجی نور! دونوں اچھل پڑے کہ وہ ان سے خاصا پیار کرتی تھی۔ عائشہ نے بھی کبھی ان کے گھر آنے پر اعتراض نہ کیا تھا۔ یہ اور بات کہ اپنے اسکول کی مصروفیت میں وہ کم ہی آتے تھے۔ اچھا اب نور کے کان کھانے کی ضرورت نہیں، جاؤ باہر چل کر کھیلو۔ نیلم نے انہیں بگا ڈالا۔ بیٹھو تم دونوں، وہ چائے کا کہنے باہر نکل گئی۔ یار کیا آفت چیز ہے تمہاری سوتیلی ماں، رابعہ نے سرگوشی کی۔ چپ! مانور نے کونی ماری اور نیلم کو دیکھنے لگی۔ اس نے آج فیروزی کڑھائی کا فٹنگ والا گرم سوٹ پہنا تھا، جس کے ساتھ کا دوپٹہ نہ جانے کہاں پھینک رکھا تھا۔ پشت پر فیروزی پراندہ جھولتا اور گلے میں ہلکا سا سونے کا سیٹ تھا۔ یوں لگتا تھا وہ ابھی ابھی کہیں سے آئی ہے یا ابھی ابھی کہیں جانا ہے۔ اس پر تو اب بھی کوئی مر سکتا ہے۔ تم تو چپ ہی رہو۔ مہمان کو دیکھنے کے تجسس میں دونوں کچھ دیر رکی مگر وہ نہ جانے کہاں نکلا تھا۔ لامحالہ انہیں اٹھنا پڑا۔ گلی کے موڑ پر پہنچی تو وہ چلا آ رہا تھا۔ نیلی جینس پر لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنے دھیان میں پیدل ہی آ رہا تھا۔ رابعہ کی کونی مانور کی پسلیاں سینک گئی۔ اوچ! مانور کی آہ اور رابعہ کی ہنسی نکل گئی۔ بدر نے سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور گزر گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چٹکیاں کاٹتی دور تک ہنستی چلی گئی۔ خوبصورت ہے، نقش زیادہ اچھے نہیں، رنگ گورا ہے اور قد کاٹ کمال کا، ہم دونوں تو اس کے کندھے تک بھی نہ آئیں۔ بکواس بند کرو، تم نے کیا اس کو رشتہ بھیجنا ہے؟ ابا آئے تھے حسب معمول، بس تھوڑی دیر بیٹھے۔ جانے کو اٹھے تو مانور نے بے اختیار پوچھا، ابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ہاں ہاں چلو، وہ فوراً بولے۔ روٹیاں پکاتی عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے کیا لینے جانا ہے؟ امی میں ابھی آ جاؤں گی۔ ان کی تنبیہ نگاہوں کو نظر انداز کر کے اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور ابا کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گھر کے باہر عاصم اور محسن کھیل رہے تھے۔ باجی کو گھر لے جاؤ، ابا نے انہیں آواز دے کر کہا اور خود آگے نکل گئے۔ عاصم محسن اس کی دائیں بائیں بازو سے لپٹے نعرے لگاتے مانور باجی آ گئیں۔ سیدھا اندر لے گئے۔ نیلم نہیں تھی، البتہ مہمان بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا۔ مانور گھبرا کر پلٹنے کو تھی مگر دونوں شیطانوں نے اس کے بازو دبوچ رکھے تھے۔ بدر ماموں یہ ہماری مانور باجی ہیں، عاصم نے تعارف کروایا۔ عاصم بازو چھوڑو، وہ منمنائی۔ بدر نے دلچسپی سے اس کا گھبرانا دیکھا، پھر سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے مسکرایا۔ اچھا تو یہ ہیں تمہاری مانور باجی؟ مانور سمٹ سی گئی۔ بھئی یہ تو اسم باسمی ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں نے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔ اپنے نام کی طرح خوبصورت۔ وہ گھبرا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ توبہ کتنا بے باک ہے۔ نیلم کچن میں تھی، وہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی، گھبراہٹ میں سلام کرنا بھی بھول گئی۔ بہت اچھے وقت پر آئی ہو، مچھلی بس تیار ہی ہے۔ وہ مسالہ لگی مچھلی تل رہی تھی۔ ذرا الماری سے کیچپ تو نکالو۔ مانور نے الماری کھولی جو نت نئی بازاری مسالوں اور چٹنیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نیلم اور کتنی دیر ہے، اب صبر نہیں ہوتا۔ وہ کچن میں آ کھڑا ہوا۔ بہت ندیدے ہو، بس تیار ہے مانور کیچپ۔ مانور کو اتنی ساری بوتلوں میں کیچپ کی بوتل نظر آنا بند ہو گئی، شاید اس لیے کہ بدر کی توجہ اس کی طرف تھی، اور بدر کی توجہ اس لیے تھی کہ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اتنا گھبراتے نہ دیکھا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر عین سامنے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کیچپ کہتے ہیں۔ مانور شرمندہ ہو گئی اور اتنا شرمندہ ہوئی کہ وہیں کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی۔ یہ ہر کام کرنے سے پہلے اتنا ہی سوچتی ہے۔ بوتل اٹھاتے ہوئے بدر نے نیلم سے پوچھا، خبردار جو اسے چھیڑا۔ نیلم نے گھورا، قسم لے لو جو میں نے۔ مانور تیزی سے باہر نکلی۔ نیلم اور بدر دونوں نے اسے پکارا تھا مگر وہ رکی نہیں، بس گھر آ کر سانس لیا۔ مارے غصے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے لگا بدر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔
اب اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ عائشہ نے غصے اور خفگی سے تنزن پوچھا۔ مانور خاموشی سے اوپر آ گئی۔ بدتمیز بےہودہ، اکیلی کھولتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد محسن پلیٹ میں مچھلی لے کر آ گیا۔ شاید اس کا پوچھ کر سیدھا اوپر ہی آ گیا تھا۔ آپ ہی امی نے آپ کے لیے بھجوائی ہے، آپ بغیر کھائی ہی آ گئی تھیں۔ ابو بھی گھر آ کر آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو آپ واپس لے جاؤں؟ اس نے معصومیت سے دریافت کیا۔ نہیں، مانور نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی، پھر پوچھا، تمہارے بدر ماموں کب تک یہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں، عاصم نے کندھے اچکائے۔ ویسے وہ بہت اچھے ہیں۔ کل ابو کی گاڑی خراب تھی، ہمیں اسکول سے انہوں نے ہی پک کیا، پھر بازار لے گئے، برگر کھائے، بہت سے چاکلیٹ بھی لیے۔ پھر اس سے پوچھنے لگا، آپ کو چاکلیٹ اچھے لگتے ہیں؟ ہاں، مگر تمہارے بدر ماموں اتنے بھی اچھے نہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مانور کو پھر سے غصہ آ گیا۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا؟ وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، آپ ان سے ناراض ہو کر آئی تھیں۔ ویسے وہ کہہ رہے تھے اپنی باجی سے کہنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اب تم جاؤ، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ مانور نے اسے ٹالا، وہ بھی فوراً ہی اٹھ گیا۔ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، بدتمیز بھی ہے، اور وہ آگے جملہ پورا نہ کر سکی۔ امرود کے باغ میں رونق ہی رونق تھی۔ امرود اترنے کا موسم تھا، عورتیں بچے مصروف تھے، امرود اتار کر گھاس پر ڈھیر لگاتے، پھر صاف کر کے ٹوکروں میں بھرتے تھے۔ اس موسم میں مانور کا دل گھر میں کہاں لگتا تھا، ہمیشہ ضد کر کے باغ میں آ جاتی۔ آج رابعہ اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، نجو بھی باغ میں کچھ پیسے بنانے آ گئی تھی۔ کیا بتاؤں کتنا مزہ آیا۔ وہ امرود اتارتی جا رہی تھی اور مانور کو ادھر ادھر کے قصے بھی سناتی جاتی تھی۔ رات کو تمہارے ابا گھر پر نہیں، نیلم باجی نے مجھے روک لیا، ہم نے انڈے ابالے، چلغوزے کھائے، فلم دیکھی، آدھی رات ہو گئی، مگر ہمیں نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ پھر نیلم باجی نے میرا میک اپ بھی کیا تھا، تو وہ اتنی ساری سرخی لگا دی، وہ تو میرے بال بھی کاٹنے لگی تھی۔ میں نے کہا اماں نے مجھے یوں ہی گنجی کر دینا ہے۔ ان کے مہمان گھر پر نہیں تھے کیا؟ مانور نے پوچھا۔ وہ تو فلم دیکھ کر سو گیا تھا، ویسے وہ تمہارا بہت پوچھتا ہے۔ نجو نے امرود اور امرود کاٹنے والی کینچی گھاس پر رکھی اور ہاتھ جھاڑنے لگی۔ اس کے ہاتھ سردی سے سرخ ہو رہے تھے۔ کیوں، میرا کیوں پوچھتا ہے؟ مانور سٹپٹا گئی۔ پتہ نہیں، کہتا تھا بہت دنوں سے آئی نہیں، تو اس سے کیا تکلیف ہے؟ تم اپنا کام کرو، رک کیوں گئی ہو؟ کر تو رہی ہوں۔ وہ مانور کے یوں ڈانٹنے پر برا مان گئی، پھر مانور کے آگے بڑھ جانے پر بڑبڑانے لگی۔ یہ تو مجاجن ہی بہت ہے، اس سے کیا تکلیف ہے جو میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے؟ خوشی اور ناراضی کے ملے جلے احساس میں گری وہ آگے بڑھتی رہی۔ اس کا ارادہ اس درخت سے امرود توڑنے کا تھا جس کے امرود اندر سے سرخ نکلتے تھے۔ وہیں اس نے ابا اور بدر کو کھڑے دیکھا تو تیزی سے درخت کی آڑ میں ہو گئی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کے جانے کی منتظر چھپکے چھپکے جھانکتی رہی۔ وہ سیاہ پینٹ اور جیکٹ میں ملبوس تھا، نکھرا نکھرا، ایک دم فریش، ہلکے ہلکے پیشانی پر بکھرے بال، مناسب تراش والی مونچھیں۔ مانور کا دل اپنی لے بدلنے لگا۔ تب ہی ابا دوسری طرف کو چل دیے۔ بدر کا رخ عین اس کی سمت تھا۔ مانور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ اس کی نظروں میں آئے بغیر بھاگ بھی نہ سکی تھی، مگر پھر بھی بھاگنا چاہتی تھی۔ مانور چند قدم ہی چلی ہوگی کہ اس نے پکار لیا۔ قدم ایک پل کو ٹھٹکے، پھر تیزی سے اٹھے، مگر کچھ ہی دیر میں بدر اس کے سامنے تھا۔ نور، کہاں بھاگتی ہو؟ وہ گھبرا کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ناراض ہو؟ اپنائیت سے بھرپور جاندار لہجہ۔ مانور نے بدقت نفی میں سر ہلایا۔ تم ناراض ہو؟ وہ تیقن سے گویا ہوا۔ اس لیے تو اتنے دنوں سے آئی نہیں، حالانکہ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ مانور نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسی نگاہیں تھیں! وہ اندر باہر سے لرز گئی۔ مانور، بھاگ، ورنہ ہمیشہ کے لیے اسیر ہو جائے گی۔ نہ جانے اس کے اندر کون چیخا تھا۔ اس نے بھاگنا چاہا، مگر اس کی کلائی بدر کی گرفت میں تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نے تمہارا مذاق اڑایا ہے؟ میں کیسے تمہارا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ کچھ لوگ پہلی نظر میں ہی اپنے ہونے کا احساس دلا جاتے ہیں۔ تم تو مجھے اتنی اچھی لگی ہو کہ میں… مانور کلائی چھڑا کر بھاگی۔ بدر نے اسے پکارا، پھر مایوس سا ہو کر گھاس پر گری ٹوٹی چوڑیاں دیکھنے لگا۔ وہ ایک بازو آنکھوں پر رکھے چارپائی پر لیٹی تھی۔ دھوپ کی حدت روم روم میں اتر کر توانائی بخشتی تھی۔ ذرا سی حرکت پر بازو میں پڑی باقی ماندہ نیلی چوڑیاں ذرا ذرا سی چمکتی تو کسی کی انگلیوں کی سختی رگ رگ میں اتر آئی۔ وہ ایک بار پھر پھریری سے لے کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر کلائی دیکھنے لگی۔ وہ منظر جب بھی ذہن کے کینوس پر ابھرتا وہ مضطرب سی ہو جاتی۔ اسے غصہ نہیں آتا تھا، اسے برا بھی نہ لگتا، ہاں مگر بے چینی تھی جو بڑھتی جاتی تھی۔ 3 راتیں گزر گئی، وہ ایک دم جاگ جاتی تو پھر نیند نہ آتی، بس کروٹ پر کروٹ بدلتی رہتی۔ جاگتی آنکھوں میں عجیب و غریب خواب ابھرتے اور معدوم ہوتے۔ کچے کوارے جذبوں میں ہلکی ہلکی ہلچل سی مچی رہتی۔ کیسا صاف سلیٹ سا ذہن تھا جس پر عجیب و غریب زبان میں انجانی تحریریں رقم ہوتی، جو سمجھ میں آتی بھی تھی اور نہیں بھی۔ سارا دن کی تھکی ماندی عائشہ پاس ہی چارپائی پر سوتی۔ وہ جانتی
جانتی ہی نہ تھی بیٹی جگہ کیوں منانے لگی ہے، اسے آئینہ ایک دم کیوں بہانے لگا ہے، بات کرتے کرتے بھول کیوں جاتی ہے، نظریں کیوں چراتی ہے۔ شاید وہ اتنی جاں دیدہ نہ تھی کہ صبح مانور کے بستر کی بے چین سلوٹیں گن سکتی، یا شاید اس پر اعتبار ہی بہت تھا، اس لیے بھول گئی کہ مانور کی رگوں میں صرف اس کا نہیں اشفاق کا بھی خون شامل تھا۔ نیلم کی صحبت اور اس کے گھر دیکھی جانے والی تھرڈ کلاس فلموں نے ذہن کو پراگندہ تو کر ہی دیا تھا، سو ذرا سی ٹھیس لگی نہیں کہ وہ کچے انڈے کی زردی کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ 3 دن سے وہ نیلم کے گھر نہیں گئی تھی۔ من ہمکتا تھا مگر نہ جانے کون سی جھجک تھی جو قدم نہ اٹھتے، بس اوپر بیٹھی سبز چوبارے اور سیاہ گاڑی کو تکتی رہتی۔ کبھی وہ نظر آ جاتا تو یوں نیچے بھاگتی جیسے اس نے کلائی تھام لی ہو۔ توبہ ہے، کیا عیش ہے! نجو کی آواز پر مانور ہڑبڑا کر جاگی۔ تم؟ وہ کبھی اس کے گھر نہ آئی تھی؟ ہاں، آنا ہی پڑا۔ خالہ عائشہ کہاں ہیں؟ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نہا رہی ہیں۔ تم کیسے آئیں؟ وہ اسے غور سے دیکھنے اور ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی بہت معنی خیز تھی۔ کیا بات ہے؟ مانور کو غصہ آ گیا۔ دیکھتی ہوں اسے کیسے دیوانہ بنایا۔ کس سے؟ مانور کا دل زور سے دھڑکا۔ وہی جو اب پیغام بھیجتا ہے، رشوت میں 100 روپے بھی دیتا ہے۔ فضول مت بولو، میں نہیں جانتی۔ مانور ڈر گئی، اسے بدر سے ایسی توقع نہ تھی۔ جانتی تو میں بھی نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نجو اس کے کان میں گھس گئی۔ مانور گھبرا گھبرا کر غسل خانے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ باغ میں تمہارا انتظار کرے گا۔ مانور کو ایک دم غصہ آ گیا۔ کیسا بیوقوف تھا، نجو کے ہاتھ پیغام بھیج دیا، اور یہ نجو کمبخت نے ابھی سارے قصبے میں نشر کر دینا تھا۔ غصے اور گھبراہٹ میں اسی پر الٹ پڑی۔ تمہیں شرم نہ آئی پیغام لاتے ہوئے؟ بھلا میرا اس کے ساتھ کیا تعلق، اور مجھے کیوں پیغام بھجواتا ہے؟ میں کوئی… نجو ہونک سی ہو گئی۔ جاؤ اب تم یہاں سے۔ اس نے عائشہ کے نکلنے سے پہلے بھگا دیا۔ عائشہ باہر نکلی اور بھیگا تولیہ تار پر پھیلانے لگی۔ وہ اتنی گھبراہٹ کا شکار ہوئی کہ اوپر چلی گئی۔ چپکے سے دیوار کے پار جھانکا۔ بدر بےتابانہ دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ نجو پاس پہنچی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سننے لگا، پھر اضطراری انداز میں اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ نجو اندر چلی گئی۔ وہ وہیں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس کی نگاہ مانور کے گھر کی طرف اٹھی۔ نگاہ کے پنچھی نے اڑان بھری اور منڈیر پر بیٹھ کر خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ مانور زنجیر سی ہو گئی، فوری طور پر پلٹ نہ سکی۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ سے باغ کی طرف اشارہ کر کے میں انتظار کروں گا کہا تھا۔ مانور گھبرا کر پلٹی اور وہیں دیوار کے پاس بیٹھ گئی۔ دل پسلیوں سے باہر دھڑک رہا تھا۔ اس نے پسینہ ہوتی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر دونوں گالوں پر رکھا۔ چہرہ اس دن کی طرح دہک رہا تھا۔ بھلا میں کیوں جاؤں؟ کون ہوتا ہے وہ میرا؟ بڑا آیا کہیں سے اشارے کرنے والا۔ اس نے ذرا سا اچک کر جھانکا۔ بدر وہاں نہیں تھا۔ وہ دونوں کونیاں دیوار پر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کوئی گری پڑی لڑکی سمجھ لیا ہے۔ فوراً قدموں میں جا بیٹھے۔ سر سے دوپٹہ کھسک گیا تھا۔ ہلکی سی سرد ہوا بال بکھرائی دے رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے سبز چوبارے پر سفید سفید کبوتر چکر لگاتے، ڈبکیاں کھاتے آسمان کی نیلاہٹوں میں مدغم ہوتے تھے۔ اس کے عقب میں امرودوں کا باغ ابھی تک دھند میں ڈوبا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی نظریں تمہارے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں۔ اسے یاد آیا نجو نے یہ بھی کہا تھا۔ محبت؟ اسے معلوم نہ ہوا۔ ایک ہلکی سی مسکان لبوں کے گوشوں پر مچلنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں سرور در آیا۔ نور! نور! کوئی بےتابانہ پکار رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگی۔ ذہن میں عائشہ دھوپ میں بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ اس کے قدم جکڑے گئے۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے اسے یوں ترتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ عائشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن در آئی۔ ابھی بھی سوچ لو مانور، ایڈمیشن کھلنے میں وقت ہے، تمہاری زندگی بن جائے گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ گی، اپنا کماؤ گی، اپنا خرچو گی، اپنے فیصلے خود کر سکو گی۔ مانور گمسم سی بیٹھی تھی، گویا ان کی بات سنی ہی نہیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ تیز تیز قدموں سے اونچی نیچی پگڈنڈیاں عبور کرتے ہوئے ان کے سانس پھول گئے۔ بس اب جاؤ تم۔ رابعہ نے پگڈنڈی سے اتر کر درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے سانس درست کرنے کی صحیح کی۔ میں اکیلی؟ وہ ڈر گئی۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ اکیلی جاؤ گی؟ میں کیا کباب میں ہڈی بنوں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جرسی اور شال کے باوجود یہاں باغ میں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، یا شاید مارے خوف کے کپ کپی چھوٹ رہی تھی۔ پاگل! کھا تھوڑی جائے گا، بات سن لینا۔ کوئی بدتمیزی کی تو کھینچ کر تھپڑ دے مارنا۔ اب جاؤ بھی، دیر ہو رہی ہے۔ شام گہری ہو گئی تو تمہاری اور میری امی ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوں گی۔ رابعہ نے اسے دھکیلا۔ مجھے کیا معلوم کہاں ہیں۔ 2 قدم چل کر وہ پھر اٹک گئی۔ رابعہ کے اکسانے پر آ تو گئی تھی، مگر اب ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ تو سنتے ہی اچھل پڑی تھی۔ بیوقوف! وہ اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے لیے تڑپ رہا ہے اور تم وہ کے نخرے دکھا رہی ہو۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تم بزدل ہو۔ بات سننے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو تو صحیح کیا کہتا ہے۔ بس گھڑی بھر میں واپس آ جائیں گے۔ بے ایمان دل تو پہلے ہی ہلکا سا سہارا چاہتا تھا، سو مل گیا۔ بیوقوف! رابعہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ دل کی آنکھوں سے دیکھو، بلکہ وہ تمہاری خوشبو پہچان کر چلا آئے گا۔ اب خدا کے لیے جلدی کرو، ورنہ اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ اور ہاں، جلدی آنا۔ یہ نہ ہو کہ وہاں دونوں بیٹھے کوئی فلمی گانا… بکواس مت کر۔
وہ جھیم کر تیز تیز قدموں سے آگے چل دی۔ امرود کی شاخوں میں سرد ہوا سرسراتی تھی، شاخوں میں چھپے طوطے کچے پکے امرود کتر کتر کر نیچے پھینک رہے تھے۔ خشک و سبز ملی جلی گھاس نم تھی۔ باغ کے وسط تک آتے آتے اس کی سانس پھول گئی، اپنے ہی قدموں کی آہٹ دہلاتی تھی۔ شال بار بار سر سے پھسل جاتی، شائیں شائیں کرتی ہوا کئی بار چونکاتی تھی۔ وہ تھک کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سانس کا اتار چڑھاؤ نارمل نہ ہوتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ اس کے باپ کا باغ تھا۔ وہ کئی بار یہاں آ چکی تھی، مگر آج لگتا تھا وہ کسی اور کے باغ میں چوری کی نیت سے گھسی ہے۔ کہاں ہوگا؟ اتنے بڑے باغ میں وہ اسے کہاں ڈھونڈتی؟ اگر وہ یہاں آیا ہی نہ ہو تو؟ خدشہ سا ابھرا تو دہل گئی۔ انتظار بھی تھا، مگر اندر کہیں خواہش تھی وہ نہ آئے۔ تبھی کسی نے عقب سے بازو بڑھا کر آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ دہل کر پلٹی، ڈر گئی۔ بدر ہنسا اور سامنے آ گیا۔ مانور نے جلدی سے رخ بدل کر شال کو ماتھے تک کھینچ لیا۔ بہت انتظار کروایا، اس کے لہجے میں شکوہ ابھرا۔ مانور کی نگاہیں گھاس میں نہ جانے کیا تلاشنے لگیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ نہیں، میں تو امرود لینے آئی تھی۔ لرزتا لہجہ، بودا بہانہ۔ تو پھر کھڑی کیوں ہو؟ امرود لو اور جاؤ۔ وہ خفا ہو کر پیچھے ہٹا۔ مانور بے بس سی ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ بدر نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا اور ہنس دیا، ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ پاگل، محبت کی خوشبو کو کون قید کر سکا ہے؟ تم یہاں میرے لیے آئی ہو، اس کی گواہی میرا دل دے رہا ہے، اور مجھے دیکھو، نہ جانے کب سے یہاں سردی میں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مانور نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی ناک اور کان سرخ ہو رہے تھے۔ سیاہ گرم سوٹ میں اس کی سفید رنگت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ مانور کو فخر سا محسوس ہوا، یہ شاندار سا شخص اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتی ہو؟ مانور نے جھیم کر نگاہ جھکا لی اور بدقت بولی، اگر میں نہ آتی تو خدا کی قسم رات یہیں گزار دیتا۔ اس کے برجستہ جملے اور مخمول لہجے نے مانور کو مکمل بے بس کر دیا۔ مانور کو اپنا آپ پر کٹی چڑیا کی طرح بدر کے قدموں میں پڑا محسوس ہوا۔ میرے پیار کی ڈور اتنی کمزور تو نہیں نور؟ درخت کے تنے پر ہاتھ ٹکا کر وہ ذرا سا جھکا۔ میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا تماشا؟ اس نے غصہ دکھانا چاہا، مگر لہجے میں بے بسی در آئی۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی، گھبرائی گھبرائی شرمائی سی، ہر طرف مجھے کھوجتی ہوئی۔ مانور کے لب سل گئے۔ جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا تھا؟ مانور بولنے کے قابل کہاں تھی۔ وہ اس کے آوازوں پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو حصار میں جکڑ رہی تھی۔ بدر نے بہت غور سے اس کے کپ کپاتے لبوں اور اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا سر دھار تھام لیا۔ مانور نے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت گلائی پر چلی گئی۔ مانور کے اندر غضب کی مزاحمت اٹھی، مگر وجود بے جان مجسمے کی طرح ساکت رہا۔ ایک ایک کر کے باقی ماندہ چوڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ لو، ایک ایک دو دو کر کے اس کی کلائی میں چوڑیاں چڑھتی چلی گئیں۔ تمہارے ہاتھ میں یہ چوڑیاں زیادہ اچھی لگیں گی۔ مانور نے بوجھل ہوتی پلکیں کھولی۔ اس کی کلائی میں سرخ ریشمی چوڑیاں سج رہی تھی۔ یہ؟ مانور نے حیرت سے اسے دیکھا جو پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جاؤ مانور، آج موسم بہت ظالم ہے اور دل بے ایمان۔ جاؤ، کہیں تمہیں دیر نہ ہو جائے۔ مانور گویا کسی خواب سے جاگی تو تیزی سے پلٹی۔ مانور، پھر کب ملو گی؟ کل نہیں پرسوں، وہ کہہ کر رکی نہیں، بھاگ گئی۔ رابعہ مزے سے بیٹھی امرود کھا رہی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم تو بہت جلد آ گئی، میرا تو خیال تھا کہ ایک آدھ گانا۔ مانور نے جھنجھلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیں یہ کیا؟ اس نے شرارت سے بھویں اچکائیں۔ جب گئی تھی تو نیلی، اور اب یہ سرخ چوڑیاں۔ اس نے شرما کر بازو شال میں چھپا لیا۔ اچھا، اور جب خالہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ چوڑیاں کدھر سے آئیں تو؟ مانور گھبرا گئی۔ احمق، کہہ دینا کہ رابعہ نے تحفہ دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس نے؟ وہ اس کے کان پر جھک گئی۔ نہیں مانتی، سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ ناصرہ کی امی اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ کیا کہتی ہے؟ دماغ ساتویں آسمان پر ہے، کہتی ہے اس کی شکل اچھی نہیں۔ ناصرہ کا آج کل رشتہ آیا ہوا تھا، اچھی ملازمت، اچھا خاصا گھر، شکل و صورت بھی بس معقول ہی تھی۔ بس یہ لڑکیاں بھی حقیقت سے نظریں چرائے خوابوں میں جیتی ہیں۔ بھیجنا انہیں میرے پاس، سمجھاؤں گی ضرور عائشہ، میں بہت پریشان ہوں، اس کا کچھ بنے تو دوسری کے بارے میں سوچوں۔ اسے رخصت کرنے کے بعد عائشہ نے سلائی کڑھائی کا سامان سمیٹا اور اندر چلی گئی۔ مانور آئینے کے سامنے بیٹھی دل کی شکل کے ٹاپس پہن کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ مانور کا دھیان بننے سنورنے کی طرف کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سب فارغ رہنے کا نتیجہ ہے، اسے ایکٹیویٹی کوئی نہیں مل رہی۔ یہ ٹاپس کہاں سے آئے؟ انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ گھبرا گئی، ہاتھ سے ٹاپس چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ رابعہ نے دیے تھے، وہ نیچے جھکتے ہوئے منمنائی۔ وہ آج کل تمہیں کچھ زیادہ ہی تحفے نہیں دینے لگی؟ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اتنا زیر بار آنا بھی ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے کہ تم بھی اسے کوئی تحفہ دے کر حساب برابر کر دو۔ تمہارا یہ روز روز اس کے گھر جانا مجھے پسند نہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے تم نیلم کے گھر گئی تھی، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ ان کے لہجے میں سختی اور درستی تھی۔ امی، وہ میرے باپ کا گھر ہے اور وہاں میرے بھائی بھی رہتے ہیں، ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گی۔ باپ نے کبھی منہ نہیں لگایا، اور یہ آئی ہیں باپ کی چہیتی۔ آپ ان سے سارے رشتے توڑ سکتی ہیں، میں نہیں۔
یہ دو بدو جواب سن کر عائشہ ششدر سی رہ گئی۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ان کے منہ آنے لگی تھی، مارے غصے کے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ان کے اس طرح خاموش ہو جانے پر مانور شرمندہ سی ہو گئی۔ اپنے دل کا چور چھپانے کے لیے اسے ماں سے یوں بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ تبھی رات کو جب وہ سونے لیٹیں تو اس نے معافی مانگ لی۔ میں تمہارے نانا کا گھر چھوڑ کر صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی کہ کم از کم تمہیں تو باپ کی شفقت نصیب ہو، کبھی کوئی محرومی تمہارا مقدر نہ بنے، مگر اس شخص نے ایک دن بھی تمہیں باپ کا پیار نہ دیا، وہ دل گرفتی سے کہتی رہیں۔ مانور چپ چاپ سنتی رہی۔ جب خاموش ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اپنے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ امی، رابعہ ایف اے کی تیاری کر رہی ہے، میں بھی اس کے ساتھ کر لوں؟ مانور، میں تمہارے لیے کیا کیا سوچتی ہوں، اور تم ہو کہ علینا کی دونوں بیٹیاں ایف ایس سی کر رہی ہیں، ایک کا ارادہ میڈیکل میں تو دوسری کا کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہے۔ تم پرائیویٹ ایف اے کر کے خوش ہو، میٹرک میں تمہارے کتنے اچھے نمبر ہیں، اچھا پڑھ لکھ جاؤ گی تو کسی اچھی جگہ تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شادی کے لیے اچھا پڑھنا ضروری تو نہیں۔ اس کی آنکھیں تو نت نئے خواب بنتی تھیں۔ تم کیا جانو آج کل کے لڑکے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتی والدہ محترمہ، قسمت یوں بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہیں مگر وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے لیے اندر باہر کے سارے منظر بدل چکے تھے۔ وہ تو صرف اکثر و بیشتر گھر سے نکلنے کا جواز چاہتی تھی اور وہ اس سے مل گیا تھا۔ مانور کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ نیلم رہ نہ سکی تو چائے کی پیالی بدر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ وہی جو تمہارا اشفاق کے ساتھ تھا، بدر نے برجستہ کہا اور محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نیلم جزبز سی ہو گئی۔ اسے یوں لاجواب ہوتے دیکھ کر بدر نے کہکا لگایا، دیکھو اس کی معصومیت سے مت کھیلو۔ نیلم کے لہجے میں ناگواری اور سنجیدگی تھی۔ قسم لے لو جو اسے ہاتھ بھی لگایا ہو، اس کے جذبوں سے تو کھیل رہے ہو۔ کھیل کیسا؟ بدر نے اطمینان سے چائے کی چسکی لی۔ پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نیلم سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے بھی پسند کرتے تھے، مجھ سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ قصہ پارینہ ہوا۔ ہاں، وہ بندریا جو نظر آ گئی تھی۔ کون؟ آصفہ۔ دفع کرو، وہ قصہ بھی ختم ہوا۔ بدر کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تم مجھے بالکل اشفاق جیسے لگتے ہو، مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے اس نظر سے دیکھتی ہو۔ اس کی نگاہوں میں تبسم ابھرا۔ دونوں میں وفا نہیں، دونوں ہی ہرجائی ہو، یہ نہیں تو وہ صحیح، وہ نہیں تو وہ۔ نیلم نے اس کا بیہودہ مذاق نظر انداز کر دیا۔ اشفاق بیچارے کو تو تم نے کسی قابل نہ چھوڑا، اسے چھوڑو، اپنی بات کرو۔ مانور معصوم لڑکی ہے۔ ہاں ہاں، اس کی چائے چھلکی۔ آج کل لطیفہ، جو لڑکی گھر والوں سے چھپ کر باغ میں مجھ سے ملنے آتی ہے، ان سے جھوٹ بول کر کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارتی ہے، وہ معصوم ہے۔ نیلم کے اندر کچھ چبھنے لگا تو پھٹ پڑی۔ اس کی معصومیت کو تم جیسے بھیڑیے جو کھا جاتے ہیں، میٹھے میٹھے لفظوں کے جال میں جکڑ لیتے ہو، محبتوں کے جان دینے کے دعوے کرتے ہو۔ خوب، ہم دو تو بھیڑیے ہوئے، اور جو خود ہی شکار ہونے کو تیار ہو، اس سے تم کیا نام دو گی؟ ہم محبتوں کے جان دینے کے دعوے کرتے ہیں تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کون کھاتا ہے؟ تم لوگ نا۔ پھر نیلم بیگم، مجرم صرف ہم کیوں؟ الزام صرف ہم پر کیوں؟ یہ تو انصاف نہ ہوا۔ نیلم لاجواب سی ہو گئی۔ خیر اس بحث کو جانے دو، سیدھی سی بات ہے، میں مانور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بدر نے بات کو لپیٹا اور چائے پینے لگا۔ دونوں گھر میں اکیلے ہی تھے، نجو بھی آج اپنے گھر گئی تھی۔ اس کی ماں نہیں مانے گی۔ تمہاری ماں کب مانی تھی؟ بدر کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ بدر، چھوڑ دو اس کا پیچھا، یہ ممکن نہیں، مانور ساتھ چھوڑے تو اور بات ہے، بدر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ پاگل مت بنو، عائشہ اپنی سوکن کے رشتہ دار کو بیٹی دے گی اور مانور کے دادا، یہ ناممکن ہے بدر، تم بس یہاں سے جانے کی تیاری کرو، بہت دن رہ لیے۔ اشفاق بھی پوچھ رہے تھے کہ تم کتنے دن اور رکو گے؟ مانور سے شادی کروا دو، فوراً چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ بات کا مسئلہ ہے، تم صرف رشتہ لے جاؤ۔ میں؟ نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، اشفاق سے بات تو کر سکتی ہو، وہ تمہاری کہاں ٹالے گا، اپنے لیے پٹا لیا تھا تو میرے لیے بھی، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھتی ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ بدر کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نیلم کو مانور پر بھی غصہ تھا، وہ اسے خاصی معصوم سی لڑکی سمجھتی رہی تھی، کون جانتا تھا کہ ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتی رہی ہے اور وہ بے خبر رہی۔ سوکن کی بیٹی تھی، نیلم چاہتی تو حوصلہ افزائی بھی کر سکتی تھی، مگر سوکن وہ تھی جس نے کبھی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی تھی، کتنی خاموشی سے اپنا شوہر پورے کا پورا اس کے حوالے کر دیا تھا، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا اسے ضلالت لگی تھی، پھر وہ اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی، کون جانے یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر جاتا کہ زد میں وہ آ جاتی۔ واپسی کے سارے راستے مسدود تھے کہ اپنی کشتیاں جلا کر آئی تھی، کوئی خطرہ کیسے مول لیتی، کہاں سے ٹپک پڑا جان کا عذاب۔ اسے بدر پر شدت سے غصہ آ رہا تھا جس نے اتنے برسوں کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس طرح کیسے چلے گا نور؟ چلتے چلتے رابعہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ مانور سمجھ نہ سکی۔ دن کے 11 بجے تھے مگر ابھی تک گلیوں میں دھند کھیلتی تھی، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ روز روز بہانے بنا کر گھر سے نکلنا میرے لیے تو ممکن نہیں رہا، اماں بھی چڑھنے لگی، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ رابعہ خود بھی بور ہو گئی تھی، شروع کا تھرل، تجسس،
ایڈونچر سب اڑن چھو ہو گیا۔ مانور کو تو بدر سے ملنا ہوتا تھا، وہ خواہ مخواہ سردی میں ٹھٹھرتی رہتی۔ روز نکلنے پر اماں کی ڈانٹ الگ۔ رابعہ تم میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو؟ مانور ڈر گئی۔ چند دنوں میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ واپسی کی سوچ بھی سہانے روح محسوس ہوتی۔ یہ بات نہیں ہے، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایسے کب تک چلے گا؟ پتہ نہیں، کل کو وہ واپس چلا گیا تو تم کیا کرو گی؟ رابعہ نے پہلی بار شاید اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ ایسے تو مت کہو رابعہ، مانور کی آواز لرز گئی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کیا ہوگا؟ یہ تو حقیقت ہے کہ اسے واپس جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا اس نے کبھی تم سے شادی کی بات کی؟ نہیں تو پھر اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ تم خود ہی سوچ لو۔ رابعہ میں کیا کروں؟ میں اس سے جس دن نہیں ملتی ہوں مجھے لگتا ہے وہ دن میری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ میں اب اس سے دور نہیں ہو سکتی، میں مر جاؤں گی رابعہ۔ مانور روحانسی ہو گئی۔ میری مانو، تم اس سے خود بات کرو، کم از کم اشارہ تو کرو۔ اگر واضح جواب دے تو ٹھیک ہے، ٹال مٹول کرے تو ملنا چھوڑ دو۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے مانور، کسی کو خبر ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ بدنامی ہی بدنامی، ابو تو میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ مانور یہ تصور کر کے ہی کانپ اٹھی کہ خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کہ اصل مجرم تو وہ تھی، رابعہ تو صرف ساتھ دینے والوں میں سے تھی۔ رابعہ نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی ڈرا دیا تھا۔ تم بات ضرور کرنا، یوں سمجھو کہ آج میں آخری بار تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، صرف تمہاری دوستی کے ناطے، زیادہ وقت نہیں ہے، میں صرف تم سے کتاب لینے کے بہانے آئی تھی۔ وہ الجھی الجھی سی چلتی رہی۔ رابعہ اپنی مخصوص جگہ پر رک گئی تھی۔ یار، مروا ڈالا سردی میں، سیاہ پینٹ اور سیاہ لیدر کی جیکٹ میں وہ بےتابانہ منتظر تھا۔ گھر سے نکلنا آسان تھوڑی ہے۔ سونی نے کچے گھڑے پر دریا عبور کر لیا تھا، ڈوب بھی تو گئی تھی۔ خوب، بدر نے داد دی۔ وہ پلٹ کر شاخ سے پتے نوچنے لگی۔ بدر نے دیکھا آج اس کے انداز میں وہ سرخوشی نہ تھی جو بدر کو دیکھ کر اس کے وجود پر چھاتی اور آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ میرون شال میں وہ چھوٹی سی لڑکی خوفزدہ اور الجھی الجھی سی تھی۔ نور، کیا ہوا؟ بدر نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ رابعہ کا سوال اس کے لبوں پر آ گیا۔ اوہ، بدر نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ تم لڑکیوں کو یہ سوال اتنی دیر کے بعد سوچتا ہے؟ بدر، وہ ایک دم رو پڑی۔ اوہ مانور، پلیز رونا نہیں، میں آج کل اسی کے متعلق تو سوچ رہا ہوں۔ وقت اتنا کم تھا کہ وہ زیادہ رو بھی نہ سکی۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں رابعہ انتظار کر کے چلی نہ جائے۔ نیلم کو بھی شک ہو گیا ہے۔ مانور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میری اس سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، وہ جلد ہی تمہارے ابو سے بات کرے گی۔ بدر نے تسلی دی۔ امی اور دادا نہ مانے تو؟ ایک اور خدشہ لبوں تک آیا۔ مانور، بدر نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے، تمہیں ہمت کرنا ہوگی، جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، مگر ہم دونوں کی ہمت اسے آسان بنا دے گی۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ رابعہ، ہاں تم اب جاؤ اور دیکھو، پریشان بالکل مت ہونا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، اب میں تم سے تب ہی ملوں گا جب تم میرے نام ہو جاؤ گی۔ وہ بدر کا دیا ہوا حوصلہ اور بہت سے خوشکن خواب جھولی میں بھر کر لوٹی تھی۔ محبت بھی کتنی خوشگمان ہوتی ہے، ہر حقیقت سے نظریں چرائے تصویر میں اپنے ہی رنگ بھرتی جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتی کہ کبھی کبھی تصویر میں لگے خوبصورت رنگ بالکل کچے نکلتے ہیں، جب بکھرتے ہیں تو کینوس پر بدنما دھبے رہ جاتے ہیں۔ ابلا انڈا کالی مرچ کے ساتھ کھاتے اور دودھ پتی کا پیالہ ختم کرتے ہوئے بھی اشفاق کی توجہ ٹی وی اسکرین سے ادھر ادھر نہ ہوئی تھی۔ وہ پورے کے پورے نرما کے رقص میں مہو تھا۔ ایسے لمحوں میں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا نیلم کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، مگر آج وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ سرا ہاتھ نہ آتا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اشفاق، مانور اب جوان ہو گئی ہے، آخر اس نے بات شروع کی۔ ہاں تو پھر؟ انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ اس کی شادی کی فکر کرو، بیٹھی ہے، اس کی ماں اور ابا ہیں نہ فکر کرنے کو، وہی لاپرواہی، تم باپ ہو اس کے۔ نیلم نے گویا یاد دہانی کروائی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں ایک دم مانور کی فکر کیوں لگ گئی؟ وہ کچھ چڑ گئے۔ رشتہ آیا ہے اس کا۔ کون ہے؟ بدر۔ بدر شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے صاف صاف بات کی تو وہ چونکے۔ کیا؟ تم سے کس نے کہا؟ خود بدر نے، اور کس نے کہنا تھا؟ وہ چاہتا ہے کہ تم آگے بات کرو، پھر وہ اپنے والدین کو لائے گا۔ نیلم نے ان کے چہرے کے تاثرات جانچے، وہاں سنجیدگی اور سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ بس منع کر دو۔ کیوں؟ اشفاق کے فوراً انکار پر نیلم جزبز ہو گئی۔ مناسب نہیں ہے۔ نامناسب کیا ہے؟ نیلم، انہوں نے غور سے اسے دیکھا، اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے۔ تو میرے خاندان میں کون سے کیڑے پڑے ہیں؟ بدر جوان ہے، خوبصورت ہے، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اور کیا چاہیے؟ اس نے پہلا جملہ تنک کر اور دوسرا لہجے پر کنٹرول رکھ کر ادا کیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح اشفاق کو منانا تھا۔ اشفاق، میری بات سنیں۔ لہجے کو کچھ اور نرم کرتے ہوئے وہ ان کے قریب کھسک آئی اور وہ جانتی تھی اسے اشفاق کو کیسے قائل کرنا ہے۔ گھر میں وہ دھماکہ ہوا تھا کہ در و دیوار لرز گئے تھے۔ بوڑھے دادا کی گھن گرج نے اشفاق کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ ساری عمر انہوں نے اپنی منمانی کی تھی، مگر آج باپ کے لہجے کے جلال نے انہیں بھی خائف کر دیا۔ نیلم کے کہنے پر آ تو گئے تھے، مگر بری طرح بے عزت ہو کر گئے۔ دادا نے ان کے اس دعوے پر کہ وہ مانور کے باپ ہیں چیتڑے اڑا دیے تھے۔
جا اشفاق، چلا جا، آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں مانور کا گلا گھونٹ دوں گا مگر کبھی اس ذلیل خاندان میں اس کا رشتہ نہ کروں گا۔ وہ تو گھر والوں سے چوری چھپے محبت کرتے ہوئے سمجھ بیٹھی تھی کہ بہت حوصلہ مند ہو گئی ہے۔ کمرے میں دبکی لرزتی اور روتی رہی، ایک لفظ نہ کہہ سکی کہ اس رشتے میں اس کی اپنی خوشی اور مرضی بھی شامل ہے۔ اشفاق اچھی خاصی بے عزتی کروا کر چلے گئے۔ انہیں اندازہ پہلے ہی تھا کہ مانور کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق وہ نہیں رکھتے ہیں، بس نیلم کو راضی کرنے کو چلے آئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا رابعہ؟ میں مر جاؤں گی۔ ایک رابعہ ہی تھی جس کے سامنے وہ کھل کر رو سکتی تھی۔ رابعہ خاموشی سے اسے تھپکنے لگی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اور رابعہ تسلیاں دیتی رہی۔ اب کیا ہو سکتا ہے مانور؟ تم صبر اور حوصلے سے کام لو۔ اگر گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے آیا ہے تو نہ جانے دادا تمہارا کیا حشر کریں۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ چلا جائے گا رابعہ؟ ابھی تک تو نہیں گیا۔ تم اس سے ملی ہو؟ مانور نے بےتابی سے پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے اماں کو میرا ان کے یہاں جانا پسند نہیں، بس تمہارے ساتھ ہی جاتی تھی۔ میرا ایک کام کر دو۔ مانور نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ اس سے ایک بار ملو، اس سے پوچھو وہ اب کیا کرے گا۔ مانور، میری خاطر بس ایک بار۔ مانور کی منتوں پر وہ رضامند ہو گئی۔ وہ دونوں اوپر تھی۔ نیچے آئی تو عائشہ صحن میں بیٹھی دال چن رہی تھی۔ اچھا خالہ میں اب چلتی ہوں۔ رابعہ نے اجازت چاہی۔ مانور اندر کمرے میں چلی گئی۔ رابعہ ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھیں خالہ۔ وہ کچھ دیر متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر قدرے مدھم آواز میں پوچھا۔ مانور بدر سے ملی تھی؟ ان کے اچانک سوال پر رابعہ گڑبڑا گئی۔ تم اس کے بچپن کی سہیلی ہو، وہ اپنی ہر بات تم ہی سے شیئر کرتی ہے۔ انہوں نے اپنا سوال دوبارہ دہرا کر کہا تھا، کیا اس رشتے میں مانور کی مرضی بھی شامل تھی؟ نہیں خالہ، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہم تو کبھی نیلم کے گھر گئے ہی نہیں۔ ہم تو مل کر ایف اے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ ڈر کر صاف مکر گئی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ خالہ اب میں جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ، اور سنو نور اب تیاری کے لیے تمہارے گھر نہیں جائے گی بلکہ تم یہاں آ جایا کرو، میں تم دونوں کو تیاری کروا دوں گی۔ انہوں نے رسانیت سے کہا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ مانور کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر اگر اس نے بدر سے ملنے کا ارادہ کیا بھی تھا تو اب بالکل ہی بدل لیا، بلکہ اگلے 3 دن وہ مانور سے ملنے بھی نہ گئی۔ کب دن سے رات اور رات سے دن ہوتا کچھ خبر نہ تھی۔ بے چینی سی بے چینی تھی مگر ملنے کی کوئی سبیل نظر نہ آتی۔ ان حالات میں وہ نیلم کے گھر بھی نہ جا سکتی تھی کہ وہاں بدر موجود تھا۔ عائشہ اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ رابعہ بھی نہ آئی تھی کہ مل کر کوئی راہ نکال لیتی۔ اکثر چھت پر کھڑی سب چوبارے کو تکتی رہتی مگر بدر نظر نہ آتا۔ اس کی گاڑی موجود نہ ہوتی تو وہ سمجھتی کہ چلا گیا۔ اتنا سخت بخار اور اوپر سے تم نے 4 گرم کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کو ڈانٹ رہی تھی جس کا ننھا سا بچہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ باجی اتنی سردی؟ صدیقہ کے احتجاج کے باوجود انہوں نے سارے گرم کپڑے اتار دیے۔ مانور سے تھرمامیٹر منگوایا۔ مانور کو نہ صدیقہ سے دلچسپی تھی نہ اس کے بچے سے۔ بے دلی سے تھرمامیٹر تھما کر سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ عائشہ نے بخار چیک کر کے تشویش سے صدیقہ کو کچھ اور ڈانٹا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگیں۔ بدر کہیں مایوس ہو کر مجھے چھوڑ نہ جانا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے بدر سے باتیں کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی، چونکہ اس وقت جب عائشہ نے پکارا وہ بچے کو لے کر صدیقہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ دروازہ بند کر لینا، انہوں نے تاکید کی تھی۔ ساری دنیا کی فکر ہے، بیٹی کس عذاب سے گزر رہی ہے بس اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے تنفر سے سوچا۔ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، وہیں گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر پاؤں کے انگوٹھے سے نچلی سیڑھی پر لکیریں کھینچتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب دروازہ چرچرایا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، منتظر رہی۔ ابھی دروازہ بند نہ کرنے پر عائشہ اسے سخت سوچ سنائے گی۔ کوئی بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ مانور کی ساری حسیات جھنجھنا اٹھیں۔ یہ کس کے ملبوس کی خوشبو تھی؟ بدر۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مانور ششدر سی سے دیکھتی رہی۔ کیسی ہو مانور؟ بس اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ بدر کے شانے پر پیشانی ٹکا کر روئی تو بس روتی چلی گئی۔ بدر کے لیے اسے خاموش کروانا دشوار ہو گیا۔ مانور وقت کم ہے، کوئی آ جائے گا۔ بدر نے اسے موقع کی سنگینی کا احساس دلایا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ مانور نے تیزی سے آنسو صاف کیے۔ میں کل جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ مانور نے خوفزدہ ہو کر اس کی آستین دبوچی۔ کچھ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ یہ بات اپنے گھر والوں سے کہتی مانور، انہیں سمجھاتی کہ تم نے میرے ساتھ جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ تو اسٹینڈ لیتی، تم ہار کر بیٹھ گئیں۔ وہ مجھے مار دیتے اور تم نے مجھے مار دیا۔ وہ دل گرفتی سے گویا ہوا۔ مر تو یوں بھی جاؤں گی، کم از کم محبت کی لاج ہی رکھ لیتی۔ میں بہت بزدل ہوں بدر۔ وہ پھر سے رو دی۔ محبت تو بڑے بڑے بزدلوں کو بہادری سکھا دیتی ہے۔ ہمت نہ تھی تو اس راہ پر خار پر قدم ہی کیوں رکھا؟ وہ شرمندہ ہو کر روتی رہی۔ بہرحال وہ آہستگی سے اس کا سر تھپک کر کھڑا ہو گیا۔ آخری بار تم سے ملنے آیا تھا، صرف تمہیں دیکھنے۔ بدر مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تو پھر وہ دروازے کے پاس رکا اور اس کا بازو تھام لیا۔ چلو پھر میرے ساتھ۔
ہائے، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نور، میرے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، بہت سی خوشیاں ہیں، میرے ساتھ چلو، ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے۔ نہیں، مانور نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، بدر نے اسے کندھوں سے دبوچ لیا۔ میرے ساتھ چلو مانور، ہم آج ہی یہ شہر چھوڑ دیں گے، تم کبھی خسارے میں نہ رہو گی، رانی بن کر راج کرنا، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ساری عمر سسک سسک کر جینے سے بہتر ہے آج ہی فیصلہ کر لو۔ نہیں بدر نہیں، وہ خود کو چھڑا کر پیچھے بھاگی۔ میری بات سنو مانور، میں جمعے کو آؤں گا، تم ایک بار سوچ لو بہت اچھی طرح، فیصلہ کرنے میں دشواری ہو تو ایک بار سب چوبارے کو دیکھنا، نیلم کو سوچنا کیا وہ خسارے میں رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر ایک نئی سوچ دھر کر چلا گیا۔ مانور کھلے آسمان تلے صحن میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ راہ گمشدہ کی مسافر تھی، سوچ کے جنگل میں راہ بھٹکی روح، کوئی خضر راہ نہ تھا جو ہاتھ پکڑتا اور درست سمت کی رہنمائی کرتا، راستہ ڈھونڈنے کے آبلہ پا سفر میں کبھی سوچیں لہو لہان ہوتی تو کبھی جذبے، وہ جتنا خود کو سمجھاتی دل اتنا ہی مائل بغاوت ہوتا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، تھک کر اپنے ہی بال نوچنے لگی۔ کیسی بے بسی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی، نہ مشورہ لے سکتی تھی۔ بدر کا خیال آتا تو قدم دروازے کی سمت اٹھنے لگتے، ماں پر نظر پڑتی تو ڈگمگا جاتی۔ لوگ تو اسی کی تربیت کو الزام دیتے، یا اللہ میں مر ہی جاؤں۔ راتوں میں روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ جمعے میں صرف 2 دن تھے اور وہ ہنوز ڈاواں ڈول تھی۔ مانور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ نے اسے پاس بٹھا کر غور سے دیکھا، اتنی بجھی بجھی سی آنکھوں کے گرد ہلکے۔ رات ہی تو دادا بھی کہہ رہے تھے انہیں مانور کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ آپ کو تو پتہ ہے اسے سردیاں کتنی بری لگتی ہیں، ہر سردی میں اسی طرح بیزار سی رہا کرتی ہے۔ انہوں نے سسر کو مطمئن کر دیا مگر خود پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیوں اتنی گمسم اور بولائی بولائی سی پھرتی ہو، کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ انہوں نے بے حد پیار سے پوچھا تھا۔ آپ ساری دنیا کے مسئلے حل کر سکتی ہیں مگر بیٹی کا مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس نے بے حد رکھائی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ مانور، وہ متحیر سی رہ گئیں، پھر ذرا سی مسکرائیں۔ اس بار نئے کپڑے نہیں بنے اسی لیے خفا ہو؟ وہ ہمیشہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھا کرتی تھی اور اس کی خفگی ہمیشہ شدید ہی ہوتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی 17 سالہ بیٹی کپڑے جوتوں سے آگے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ تمہارے ابا نے ابھی تک خرچے کے پیسے نہیں دیے، دیں گے تو؟ وہ سنی انسنی کر کے اوپر آ گئی اور اوپر آ کر کھولنے لگی۔ ساری زندگی اسی طرح ترستے گزرے گی، ابا کو یاد آ گیا تو بھیک کی طرح پیسے تھما دیں گے ورنہ اسی طرح گزارا چلے گا۔ وہ کدھر کا غصہ کدھر کو نکالنے لگی تھی۔ اور ایک وہ نیلم بیگم ہے، وہ دیوار کے پاس آ رکی، سامنے سب چوبارہ تھا اور اس کے سامنے ابا کی گاڑی رکی تھی۔ اس میں سے ابا، نیلم، محسن اور عاصم نکلے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مختلف تھیلے اور شاپنگ بیگز تھے۔ ہنستے مسکراتے وہ لوگ اندر چلے گئے۔ مانور گمسم سی سب چوبارے کو تکتی رہ گئی۔ فیصلہ کرنے میں دشواری ہو تو ایک بار سب چوبارے کو دیکھنا، نیلم کو سوچنا کیا وہ خسارے میں رہی ہے۔ اس کے ذہن کے کینوس پر کچھ نئی سوچیں بکھرنے لگیں۔ تمہارے ابا نے ابھی تک خرچے کے پیسے نہیں دیے، دیں گے تو؟ اس نے اپنی ماں کو کبھی ڈھنگ کا کپڑا پہنے نہیں دیکھا، اس نے کبھی ان کے کانوں، ہاتھوں یا گلے میں کوئی زیور نہیں دیکھا۔ سادہ سی چادر کی بکل مارے چھوٹے سے گھر میں زندگی گزارنے والی عورت کے نصیب میں شوہر کے حوالے سے کبھی کوئی خوشی مقدر ہوئی نہیں، کم از کم مانور کو ایسا کوئی لمحہ یاد نہ تھا۔ اس نے والدین کی مرضی سے شادی کی، ساری عمر ان کی لاج رکھنے کو شوہر کے ساتھ وفا کرتی رہی اور ہاتھ کیا آیا؟ وہ خالی ہاتھ تھی۔ اور وہ نیلم، اس نے محبت کی تو ڈنکے کی چوٹ پر سارے زمانے کو ٹھکرا دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مانور نے سبز چوبارے پر اترتی دھوپ کو قدرے حیرت سے دیکھا، گویا پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ دھوپ اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ یہ 2 منزلہ خوبصورت گھر نیلم کے لیے بنایا گیا تھا جس میں وہ راج کرتی تھی۔ کپڑے، زیور، رزق، کس چیز کی کمی تھی اسے؟ نوکرانیوں پر حکم چلاتی تھی، گاڑی میں گھومتی تھی، کتنی سہل سبک اور رواں زندگی تھی اس کی۔ اور یہ سب نیلم کو اس شخص نے دیا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کسی کی انچائی بیوی بننے سے تو بہتر ہے کہ… وہ خاموش ہو کر سب چوبارے کو دیکھنے لگی، یوں لگتا تھا بھٹکتے بھٹکتے منزل سامنے آ گئی ہو۔ نیلم تکیے سے ٹیک لگائے بیڈ پر نیم دراز تھی، مہرون شنیل کی رضائی ٹانگوں پر اور گرما گرم چائے کا مگ ہاتھ میں تھا۔ اس کے پاؤں دباتی نظروں کی توجہ ٹی وی کی طرف تھی جہاں کوئی نئی فلم چل رہی تھی۔ ایسے عیش کبھی میری ماں کو تو نصیب نہ ہوئے۔ آؤ مانور، نیلم کے انداز میں وہی پہلی جیسی گرم جوشی تھی۔ مانور سلام کر کے بیٹھ گئی۔ لحاف لے لو، آج سردی بھی بہت ہے۔ مانور نے خاموشی سے لحاف ٹانگوں پر ڈال لیا۔ وہ خاموش تھی مگر بے چینی انگ انگ سے چھلکتی تھی۔ جمعے کا پورا دن گزر گیا تھا اور بدر نہیں آیا تھا۔ مجبور ہو کر وہ ادھر چلی آئی، شاید اس کی کوئی خبر آئی ہو۔ محسن اور عاصم کہاں ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے، اس وقت ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، گویا بدر کی کوئی نشانی ڈھونڈتی ہو۔ جاؤ نجو، چائے بنا لاؤ۔ نیلم نے اسے اٹھا دیا۔ فلم انٹرسٹنگ موڈ پر تھی، وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر جانا پڑا۔ تبھی نیلم نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے، پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو وہ بوکھلائی۔ شاید مجھے ہی لگا ہو۔ نیلم نے بات کا رخ بدلا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ مانور کو پھر سے بے چینی نے گھیر لیا، آخر وہ بدر کے بارے میں کیسے پوچھے؟ آپ کے مہمان نہیں آئے؟ آخر اسے پوچھنا ہی پڑا، نجو آ جاتی تو مشکل ہو جاتا۔
کون؟ نیلم چونکی، پھر غور سے اسے دیکھا۔ بدر؟ جی۔ اس نے نظریں چرائی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس نے آج آنا تھا؟ نیلم کا لہجہ بظاہر سرسری تھا۔ وہ سنا تھا، شاید نجو سے وہ گڑبڑائی۔ نیلم اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر فلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں، فون آیا تھا۔ وہ آج نہیں آ سکا، اتوار کو آئے گا۔ مانور نے بے اختیار اطمینان کی سانس لی۔ نیلم نے ریموٹ اٹھا کر فلم کو فارورڈ کیا اور وہاں رکی جہاں لڑکی رات کی تاریکی میں ہیرو کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ مانور بھی فلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سین سسپینس سے بھرپور تھا۔ تبھی نیلم نے آہستگی سے کہا، گھر سے بھاگی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مانور نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بدستور فلم کی طرف متوجہ تھی۔ گھر سے بھاگی عورت کبھی معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں جی سکتی۔ معاشرہ کبھی اسے وہ عزت نہیں دیتا جسے وہ اپنے والدین کے گھر ٹھوکر مار کر آئی ہو۔ کانچ کو کبھی جڑتے دیکھا ہے؟ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا نہیں۔ مانور ڈر گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مانور نے بمشکل تھوک نکلا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں مانور کے گھر سے بھاگی لڑکی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی ساری زندگی ایک خوف کے حصار میں گزرتی ہے، خواہ وہ سبز چوبارے میں بیٹھ کر موسمبیوں کا جوس پیتے ہوئے نوکرانیوں پر حکم ہی کیوں نہ چلاتی ہو، خواہ وہ 2 بیٹوں کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ گھر سے بھاگنے کا طعنہ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ مرد بھی دے گا جو اسے بھگانے کا ذمہ دار ہوگا۔ تم جانتی ہو مانور، میں کس خوف کا شکار ہوں؟ اس نے ابھی مانور کی سمت نہ دیکھا تھا۔ ریموٹ اس کی انگلیوں میں دھیرے دھیرے حرکت کرتا تھا اور نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ مانور کو لگا اس کا جسم بالکل سن ہو گیا ہے۔ میں سوچتی ہوں کل جب میرے بیٹے جوان ہوں گے اور مجھ سے پوچھیں کہ ماں تم گھر سے بھاگ آئی تھی تو مانور میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اس کا لہجہ ایک دم بھیگ گیا۔ تمہاری ماں میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، ذرا غور کرنا۔ اس ایک فرق پر وہ سر اٹھا کر جیتی ہے اور میں شوہر کی ساری محبت پا کر بھی تہہ دامہ ہوں۔ پسینہ مانور کے ایک ایک مسام سے پھوٹ بہا۔ نجو شاید چائے لائی تھی۔ پتہ نہیں اس نے چائے پی تھی یا نہیں، اور پتہ نہیں وہ کس طرح گھر واپس لوٹی تھی۔ واپسی کا راستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے، مگر طے ہو جائے تو ضمیر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ یہ میں ہوں مانور اشفاق، اور یہ سادہ سی چادر کی بکل مارے پھٹی اڑیوں والی عورت عائشہ اشفاق ہے، میری ماں۔ میں 17 برس کی عمر میں عزت کے بدلے محبت کا سودا کرنے چلی تھی۔ اس نے 17 برس محبت کے بغیر گزار دیے، صرف عزت کی خاطر۔ نیلم نے کہا تھا مجھ میں اور تمہاری ماں میں صرف ایک فرق ہے، اور میں نے یہ فرق جان لیا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں کو بھلے کچھ بھی سمجھا ہو، لیکن نیز قصبے کا بچہ وہ جہاں سے گزرے سے سلام کرتا ہے۔ راہ چلتے مرد نظریں جھکا کر رستہ چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں اپنے مسئلے مسائل لیے اس کے پاس مشورہ مانگنے آتی ہیں۔ شادی بیاہ ہو، خوشی غمی، ہر موقع پر اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ ہاں، اس علاقے کا ہر فرد اسے عزت دیتا اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ عورت نیلم جس کا راج صرف سب چوبارے تک ہے، جس کی طرف ہر گزرنے والا شخص معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہے۔ عورتیں اس گھر میں اپنی بیٹیوں کو بھیجنے سے کتراتی ہیں، اور اس سے ملنے کون جاتا ہے؟ یہی نجو جیسی نوکرانی ٹائپ لڑکیاں۔ اس نے عزت کے بدلے محبت کا سودا کیا تو جواباً خوفزدہ زندگی پائی، لیکن اس عورت نے مجھ پر احسان ضرور کر دیا۔ میں جو وعدے پرخار میں قدم رکھنے جا رہی تھی، مجھے اپنے پاؤں کے آبلے دکھا دیے۔ شاید یہ اس کے اندر کا پچھتاوا تھا۔ ناصرہ کی ماں مٹھائی لائی تھی، ناصرہ مان گئی تھی۔ وہ شکر گزار تھی کہ یہ سب عائشہ کے سمجھانے کا نتیجہ تھا۔ ہاں، جو عورت دوسروں کی بیٹی کو سیدھا راستہ دکھاتی ہو، اس کی اپنی بیٹی کیسے بھٹک سکتی تھی؟ قسمت نے کبھی نہ کبھی اس کا ہاتھ تھامنا ہی تھا، خواہ نیلم کی شکل میں ہی کیوں نہ تھامتی۔ مانور، آ جاؤ، مٹھائی کھا لو۔ عائشہ پکار رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی، دونوں بازو ان کے گلے میں ڈال دیے۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ حیران ہوئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس نے یوں ماں سے لاڈ کیا تھا۔ کراچی چلیں؟ وہ اس کی فرمائش پر حد درجہ حیران رہ گئیں۔ میں کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ مانور، ان کی آنکھیں اور چہرہ ایک دم چمک اٹھا۔ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ مانور کچھ نہ بولی، خاموشی سے ان کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ کیا بتاتی کہ اس نے ہمیشہ محبت کو اہم سمجھا تھا، مگر آج اس نے کسی کو عزت کے لیے تڑپتے دیکھا ہے، اور آج اس نے سیکھا تھا کہ محبت کے بغیر جیا جا سکتا ہے مگر عزت کے بغیر نہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔